بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک محترم ناظرین، وقفہ کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جن ہمارے ناظرین و ناظرات نے ابھی امت چینل کو آن کیا ہے ان کی خدمت میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام سیکرٹ آف دا سیکرٹس حضور غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے امہ چینل نے جو سیریز شروع کی ہے 7 پروگراموں کی، دوسرا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اور میرے پاس آج کے اس پروگرام میں جو عظیم مہمان شخصیت تشریف فرما ہے محترم المقام حضرت العلامہ سید محمد عرفان مشہدی دامت برکاتہم القدسیہ، سوالات اور جوابات کے ساتھ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم گفتار صاحب لیوٹن سے۔ السلام علیکم گفتار بھائی۔ وعلیکم السلام جناب خورشید صاحب اینڈ عرفان شاہ مشہدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو ہم نے آپ کو مس کیا ہفتے والے دن، تو آپ کی صحت تو ٹھیک تھی نا؟ جی شاہ صاحب سے جی شاہ صاحب کی صحت ٹھیک تھی، آپ تشریف فرما تھے، کیمرے گئے ہوئے تھے۔ شہید کا پروگرام ہے وہ آپ کے بغیر جو ہے نا باہر نہیں آتی اور آپ تشریف لے گئے تھے، کیمرہ جس وجہ سے واپس تشریف لانا ممکن نہیں تھا۔ تو الحمدللہ آپ باخریت ہیں، آپ سوال ارشاد فرمائیں گے؟ الحمدللہ 11ویں شریف کے بارے میں پوچھنا ہے، کوئی وہ جو کہتے ہیں نا لے 11ویں والے دا نا تو ڈوبا ہوا بیڑا تر جائے گا، جی اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے شاہ صاحب سے کہیں کہ بتائیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو 11ویں شریف کا کنسیپٹ ہے، آج کل تو صرف چاول پکائے جاتے ہیں اور لوگ کھا کر چلے جاتے ہیں، اس میں کوئی تبلیغ وغیرہ نہیں ہوتی۔ جی ہاں جی، تو دوسرا یہ ہے کہ جو پہلے شاہ صاحب نے میلاد شریف کے بارے میں پروگرام پیش کیا تھا وہ تفصیل کے ساتھ، اور جس میں کتابوں کا حوالہ دیا تھا، تو میں شاہ صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور امت چینل کی پوری ٹیم کو اور تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ آپ پروگرام کی CD بھی خریدیں اور کتاب بھی خریدیں۔ آپ دوبارہ اگر کتاب کا نام بتا دیں تو میں اپنے پاس بھی رکھوں گا اور مسجد کی لائبریری میں بھی، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ ہم کم از کم ان کو وہ حوالہ دے سکیں۔ جی جزاکم اللہ۔ کے حوالے سے وہ پہلے 2 سوال تھے، ذات سے جی جزاکم اللہ محترم گفتار صاحب، آپ نے لیوٹن سے ہمیں جوائن کیا، انشاءاللہ تعالی شاہ صاحب ضرور آپ کے سوال کا جواب پیش فرمائیں گے۔ محترم ناظرین، وقفہ پر جانے سے پہلے شاہ صاحب نے ابتدائی گفتگو جو فرمائی حضور غوث الاعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، حضور غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب بیان فرمایا، اور آپ یہ فرما رہے تھے کہ آپ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ اسی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے امام اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی نے فرمایا، تو حسینی حسنی کیوں نہ ہو محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ اور پھر فرمایا، نبوی مہی الوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ یہ شرف ہے حضور غوث پاک کا۔ اور اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہوئے میں اپنے محترم ناظرین کو شاہ صاحب کی خدمت میں لے چلوں گا۔ حضرت قبلہ شاہ صاحب، یہ ان کا سوال تو صاف ظاہر ہے ہمارے تسلسل سے تھوڑا سا آگے کا سوال ہے، مگر چونکہ آ گیا تو اس کو انٹرٹین کرتے ہیں۔ آپ نے سنا، سماعت فرمایا، گفتار صاحب نے پہلے تو آپ کی صحت کا وہ پوچھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ کے بغیر مزہ نہیں آتا اور آپ تشریف فرما ضرور ہوا کرے روٹین کے مطابق، میں نے عرض کر دی آپ کی طرف سے۔ تو ان کا سوال یہ تھا کہ لے 11ویں والدہ نا تے ڈوبی ہوئی تر جائیں گی، اس کا کیا مطلب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم علامہ صابری صاحب، حضور غوث الثقلین و غیث الکونین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اولیاء کاملین کے بادشاہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تمام اولیاء کاملین کا عقیدہ ہے، جتنے بھی سلاسل کے اولیاء اللہ ہیں اور دنیا میں جتنے سلسلے اولیاء کرام کے متعارف ہیں، جتنے مشرب ہیں، ان تمام مشرب کے اولیاء کاملین، تمام مکاتب کے اولیاء کاملین اس بات پر متفق اللسان ہیں کہ حضور غوث الثقلین اللہ کے ولیوں کی دنیا کے بادشاہ ہیں، سبحان اللہ، اور تمام روحانیوں کے پیشوا ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، ولی کا معنی کشف المحجوب شریف میں حضور داتا گنج بخش علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولی کا معنی ہی متصرف لکھا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت و اللہ احکم الحاکمین جل وعلا عز اسمہ طاقت عطا فرمائے تصرف کی، اور وہ
بِإِذْنِ اللہ کسی کا بھلا کر سکے، کسی کی مدد کر سکے، سبحان اللہ، اور متصرف الامور ہو، اس کو ولی کہتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اولیاء کے بادشاہ ہیں، لہذا حصہ بقدر جسہ، جب وہ اولیاء کے بادشاہ ہیں تو پھر آپ کے تصرف کا جو سکہ ہے وہ ہر دل پر بیٹھا ہوا ہے۔ جو بھی مومن ہے اور جس کو بھی روحانیت سے مس ہے اور ایمان کا ذوق جسے نصیب ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ کے اس ولی کو اپنی تکالیف میں مجھے اس کو یاد کرنا چاہیے اور وہ باذن اللہ میری مدد کر سکتے ہیں۔ اسی لیے جزاک اللہ۔ شاہ صاحب ہماری حضور- بات جاری ہے، کالر ہیں، اجازت فرمائیں۔ عطاء الرسول صاحب برمنگم سے، السلام علیکم عطاء الرسول صاحب۔ جی وعلیکم السلام جناب حضرت، میں سب سے پہلے تو آپ دونوں شخصیات کو سلام عرض کرتا ہوں، جزاکم اور اللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کو غوث العظم کہتے ہیں، تو کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی غوث العظم تو اللہ تعالیٰ ہیں، تو اس جو آپ کا جو لقب ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا، اس کے متعلق پلیز ارشاد فرمائیں، جزاک اللہ۔ جی جزاکم اللہ، بڑا پیارا سوال آپ نے پیش فرمایا، یقیناً شاہ صاحب قبلہ ضرور ارشاد فرمائیں گے۔ تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ اللہ پاک ہمارے تمام ناظرین و ناظرات کو حضور غوث سمدانی کی بارگاہ روحانیت سے فیوز و برکات کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ جی قبلہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بہت بڑی کرامت بھی ہے اور آپ کے مرتبہ عالی کی یہ تصدیق ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کو فرمان ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک جو لوگ ایمان لاتے ہیں، ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے کہ ہم ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں، اللہ کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کر دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محبت پیدا کرتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ دیکھیں اولیاء کے بادشاہ ہیں، اور اللہ کا جو ولی ہے اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اکیلا ہو، ہزاروں اولیاء ہو سکتے ہیں ایک وقت میں، اور اقطاب بھی کئی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نبی جو ہوتے ہیں اللہ کے نبی، اور خاص طور پر ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء تو خاتم النبیین ہے، آپ کے منصب کا تو یہ تقاضا ہے کہ ساری کائنات میں آپ کو جانا جائے، آپ کو پہچانا جائے، اور آپ سے ہر امتی کا تعلق واجب فرض ہے شرعی، لیکن کسی ولی کے لیے تو یہ ضروری نہیں ہے نا۔ جی جی لیکن حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس احکر کا جو ایک بالکل ہی معمولی خادم ہے اور دین کا طالب علم ہے، میرا یہ مشاہدہ ہے سبحان کہ میں نے بغداد شریف حاضر ہو کر بھی دیکھا، اور کیپ ٹاؤن سے لے کر میں نے عالم عرب میں کئی ممالک میں میں نے سفر کیا، عراق شریف بھی حاضر ہوا میں، اور اردن میں بھی حاضر ہوا ہوں، سعودی عرب میں بھی، امارات میں بھی، کئی ممالک عرب میں میں گیا ہوں۔ جی جی اسی طرح میں نے افریقہ کا بھی دورہ کیا ہے، جی ساؤتھ افریقہ گیا ہوں میں، کینیا کا میں نے دورہ کیا ہے، اور یورپ میں، اسکینڈینیویا میں کئی مقامات پر مجھے جانے کا موقع ملا ہے۔ میں بالکل علی وجہ البصیرہ آپ کے سامنے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ دنیا میں جہاں بھی لوگ اسلام کے نام سے واقف ہیں، وہاں حضور غوث الثقلین کے نام سے بھی واقف ہیں، سبحان اللہ، اور سبحان یہ بات ایک حیرت انگیز بات ہے سبحان کہ اللہ۔ جس ہستی کا منصب نبوت کا منصب نہیں ہے، کیونکہ نبی کو جاننا تو ہر مومن پر فرض ہے، کیونکہ کلمہ پڑھے بغیر وہ کس طرح مومن کیسے ہوگا، جی، لیکن کسی ولی کا کلمہ پڑھنا تو ضروری نہیں ہے۔ جی 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 تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ احکم الحاکمین نے اپنے بندوں میں سے حضور غوث الثقلین کو اپنے دوستوں کی جو بادشاہی عطا فرمائی ہے، یہ اس کا ثبوت ہے کہ خریطہ عالم پر پھیلی ہوئی دنیا جہاں جہاں انسان موجود ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، دین اسلام سے واقف ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے نام سے واقف ہیں، حضور غوث پاک کی محبوبیت مطلقہ کا یہ مقام ہے کہ اس اللہ اکبر نے اپنے اس محبوب ولی کو بھی یہ مقام بخش دیا ہے کہ جہاں وہ لوگ اللہ اور رسول کے نام سے واقف ہیں، وہاں حضور غوث الثقلین کی عظمت سے بھی واقف ہیں۔ تو لے 11ویں والدہ نا جو مشہور ہے نا، 11ویں والی سرکار تو آپ ہی ہے نا، آپ کے نام نامی اس میں گرامی سے ہی 11ویں کا یہ ختم شریف اور ایصال ثواب جو ہم کرتے ہیں یہ منسوب ہے، اور اس کی محبت کا یہ عالم ہے کہ دلوں کے آپ کو اتنا قریب مانا جاتا ہے، اتنا قریب مانا جاتا ہے کہ ہر مشکل میں، ہر تکلیف میں بے اذن اللہ مددگار سمجھتے ہوئے مسلمان ان کو پکارتے ہیں، اور یہ مشاہدہ ہے باقاعدہ
تجربہ میں یہ بات آئی ہے کہ جو بھی حضور غوث ثقلین سرکار کو محبت کے ساتھ پکارتا ہے اور توجہ کے ساتھ پکارتا ہے، حضور غوث ثقلین کے تصرفات یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس کی تکلیفیں دور بھی ہو جاتی ہیں اور حضور غوث ثقلین کا تصرف اس تک پہنچ جاتا ہے۔ جزاکم اللہ۔ سید علی صاحب ہیں مانچسٹر سے، السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ۔ جناب اصل میں آپ لوگوں کی سب سے بڑی غلطی، آپ لوگوں نے بہت دیر میں چینل کھولا ہی ہے۔ جی آپ لوگوں کی غلطی یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بہت دیر سے چینل کھولا، جی ٹھیک ہے، اس کی ضرورت ہمیں بہت پہلے تھی۔ جی 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 سوال یہ ہے کہ قرآن شریف میں ولی تو 3 ہیں، تو جناب غوث اعظم کا تذکرہ کن ولیوں میں آتا ہے؟ جی اور جناب اس لیے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ کن ولیوں میں ان کی حیثیت ہے اور ان کے درجات کیا ہیں؟ اور ایک ولی کے بارے میں ہم نے یہ بھی سنا تھا، نام ذہن پہ نہیں آ رہا ان کا، کہ انہوں نے کہا میں اتنا بڑا ولی ہوں کہ میرے پیر تمام ولیوں کے اوپر ہیں۔ کون تھے؟ میرے ذہن میں نام بالکل نہیں آ رہا ان کا، تو اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ لیکن قرآن کی نظر میں تو 3 ہی ولی ہیں، جی 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 تذکرہ ولی کا نہیں آیا ہے۔ اس پہ تھوڑی سی زحمت اگر آپ ڈال دیں گے تو میں بڑا ممنون رہوں گا آپ کا۔ جی ٹھیک ہے، اور ایسے پروگرام اور جاری و ساری رکھیں تاکہ ہم لوگ اور شیطانی پروگرام کو دیکھنے کے بجائے دینی پروگرام دیکھیں، اور اگر اس سے ٹائم سے پہلے اور کر دیں تاکہ بچے بھی دیکھ سکیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، دعا میں یاد جی رکھیے گا۔ تشریف آوری کا بہت شکریہ، انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کے سوال کا جواب پیش کیا جائے گا۔ شاہ صاحب اس میں آپ نے ضروری وضاحت فرما دی۔ اصل میں جو اعتراض تو آپ سمجھتے ہی ہیں، وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جی لے نام اللہ کا کہنا چاہیے، بھئی لے اللہ پاک دا نام تے ڈوبی ہوئی تر جائیں گی، تو یہ کیوں کہتے ہیں لے 11ویں والے کا نام اللہ پاک کا نام کیوں نہ لیا جائے؟ اللہ کا نام لینے پر تو کوئی اختلاف نہیں، ہر مومن جو ہے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کو اپنا خالق، مالک، واجب الوجود، حی و قیوم، مطلق و بسیط، دائم و باقی، رب، رزاق سب مانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ عالم محسوسات میں بندے اگر انس رکھتے ہوں، محبت رکھتے ہوں اللہ کے نبیوں سے، اللہ کے ولیوں سے، اور ان سے مدد مانگنا یا ان کا قرب حاصل کرنا اور ان کی محبت میں ان کو پکارنا، یہ اگر کوئی پکارے اور شریعت میں اس کی اجازت ہو تو اس سے آخر لوگوں کی طبیعتیں ابا کیوں کرتی ہیں، اس سے انکار اور اعتراض کیوں کرتی ہیں؟ دیکھیے قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ اے مومنوں تمہارا مددگار اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ یہاں لفظ ہے ولی کا، کہ تمہارا ولی، تمہارا مددگار اللہ ہے اور اس کا رسول جناب محمد رسول اللہ ہے۔ والذین آمنوا، اور ایمان والے مومن تمہارے مددگار ہیں۔ حالانکہ مومنوں کو ہی تو تسلی دی جا رہی ہے، پھر ان کو کہا جا رہا ہے کہ مومن تمہارے مددگار ہیں۔ کون مومن؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے ہیں، یا اگر واو حالیہ کے ساتھ یہ ترجمہ کی جائے کہ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہاں ولیکم، تمہارے ولی، اللہ ورسولہ۔ اب اگر اللہ تعالیٰ جل شانہ کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہو کہ اللہ کے بغیر کوئی مددگار ہے ہی نہیں اور ہونا نہیں چاہیے، تو ورسولہ کیوں آیا؟ سبحان اللہ۔ واو عاطفہ مغایرت کے لیے ہے، یہ بتا رہی ہے کہ اللہ اور رسول، سبحان اللہ، اللہ اور رسول، اللہ اور رسول، اللہ مددگار اور رسول مددگار، اور رسول کے بعد ہی کلام ختم ہو جاتا، چلیے کہ رسول تو رسول ہے۔ والذین آمنوا کیوں فرمایا؟ پھر آپ قرآن پاک میں غور فرمائیے، اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے ان اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، کہ بے شک اے رسول اللہ آپ کا مولا ہے اور جبریل امین آپ کے مولا ہیں، اور مومنین صالحین جو اولیاء کاملین ہیں وہ بھی آپ کے مولا ہیں، آپ کے مددگار ہیں، سبحان اللہ، اور ملائکہ بھی آپ کے مددگار ہیں۔ ظہیر کی تاکید اس کے ساتھ موجود ہے کہ وہ مددگار ہیں۔ سبحان تو اللہ۔ قرآن مقدس کے اندر ایک آیت نہیں، دیکھو قرآن مقدس کے اندر اس موضوع پر 20 آیات موجود ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ فرما رہا ہے کہ میرے نبی، میرے ولی آپ کے مددگار ہیں۔ اس طرح کہ میں نے گزشتہ ایک پروگرام میں بھی وہ آیات بینات پوری تفصیل کے ساتھ عرض کی تھی، آج بھی عرض کر سکتا ہوں کہ قال ما مکنی فی ربی خیر فاعینونی بقوہ، سبحان اللہ،
کہ حضرت ذوالقرنین کہتے ہیں کہ میرے کام جو ذمہ اللہ نے لگایا کہ بیننا و بینہم سدا، کہ میں اپنے اور لوگوں کے اور یاجوج ماجوج کے درمیان میں صد دیوار کھڑی کر دوں، اگر یہ کام تمہیں خیر لگتا ہے لوگوں جو میرے ذمہ میرے رب نے لگایا ہے تو پوری طاقت کے ساتھ میری مدد کرو، آئینونی بے قوہ۔ تو ذوالقرنین جو کام اللہ نے ان کے ذمہ لگایا ہے اس کام کے لیے بھی اللہ کے بندوں سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ تو گویا ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ مدد طلب کرنا اللہ کے بندوں سے یہ تو اللہ کے نبیوں ولیوں کی سنت ہے، اس سے آپ بھٹکتے کیوں ہیں اور اس میں فرق کیوں محسوس کرتے ہیں؟ ولی اپنی ذات سے تو طاقت نہیں لاتا، نہ روحانی نہ جسمانی، ساری طاقتیں تو اللہ کی طرف سے ہیں، لہذا کوئی ولی سے مدد طلب کرے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ سید ارشد گیلانی صاحب برمنگھم سے۔ السلام علیکم گیلانی صاحب۔ جی السلام علیکم جناب۔ جی فرمائیے گیلانی صاحب، کیا سوال ہے آپ کا؟ جناب سب سے پہلے تو شاہ صاحب کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ وعلیکم السلام۔ اور صابری صاحب میرا سوال دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں۔ ایک تو شاہ صاحب کی خدمت میں سوال عرض ہے کہ ایک خاص فرقہ جو حضور غوث اعظم کی سیادت کے حوالے سے منکر ہے، اس کی میں چاہوں گا کہ شاہ صاحب تشریف فرمائیں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ غوث اعظم کی ذات سے ان کا جو ایک منکر ہونے کا اس کی وجہ کیا ہے۔ اور دوسرا میرا سوال غنیت الطالبین کے حوالے سے ہے کہ غنیت الطالبین کیا یہ واقعی حضور غوث اعظم کی تصنیف ہے یا اس میں کوئی تحریف ہوئی ہے؟ اس پہ میں چاہوں گا کہ شاہ صاحب قبلہ اس پہ ذرا روشنی فرمائیں کہ اصل حقیقت غنیت الطالبین کے حوالے سے کیا ہے۔ بہت شکریہ۔ جی جزاکم اللہ گیلانی صاحب، آپ برمنگھم سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوئے، انشاءاللہ تعالیٰ باری پر آپ کے سوال پیش کیے جائیں گے۔ حضرت دوسرا سوال ان کا یہ تھا گفتار صاحب کا کہ 11ویں شریف منانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ دیکھیے 11ویں شریف یعنی ہر ماہ کی 11 تاریخ کو حضور غوث الثقلین وغیث الکونین شہنشاہ بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ آپ محفل میلاد شریف کا اہتمام کرتے تھے، کیونکہ 11 رات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یعنی آپ کی ولادت طیبہ کی رات ہے، تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ماہ یہ نبی پاک علیہ السلام کا میلاد شریف کر کے اہتمام کرتے تھے اس کا، اور بہجت الاسرار شریف اور تفریح الخاطر اور دیگر کتابوں میں جو آپ کے احوال میں لکھی ہوئی ہیں، حضرت شیخ محقق علی الاطلاق عطاء الرسول فی الہند حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیوں نے اور دیگر اجلہ علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ آپ محفل میلاد شریف کا اہتمام کرتے تھے جس میں ایک وقت میں لاکھوں افراد شریک ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ نے جب اس کا اہتمام بغداد شریف کے اندر کرنا شروع کیا، لاکھوں افراد اس میں شریک ہوتے تھے اور لاکھوں ایسے لوگ جو فسق و فجور کی زندگی بسر کرتے تھے آپ کی مجلس خیر میں آنے کے بعد وہ تائب ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور ہزاروں ایسے افراد ہوئے کہ جو تائب ہونے کے بعد تقوی و پرہیزگاری کا راستہ اختیار کیا اور منزل ولایت پر فائز ہوئے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اتنی ہماگیر ہوئی۔ دیکھیے جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں نا کہ 70,000 بندہ شریک ہوتا تھا یا لاکھ بندہ شریک ہوتا تھا، تو آج لوگوں کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ اسی طرح ہے جیسے آج کل اجتماعات ہوتے ہیں۔ دیکھیے آج کل رسائل اور وسائل پہنچنے کے، اطلاع کے، محفلوں کے وہ اس قدر عام ہیں، ہر ایک آدمی کے پاس گاڑی ہے، راستے بنے ہوئے ہیں، تیز رفتار موٹر ویز بنے ہوئے ہیں، آج کل تو یعنی جہاز پر سفر آسان ہے۔ لیکن جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں اس دور کے اندر وسائل کیا تھے پہنچنے کے، کس طریقے سے لوگ پہنچتے تھے؟ اس وقت لاکھ آدمی کا اجتماع ہو جانا یہ ایک محیر العقول بات ہے، حیرت میں ڈالنے والی بات ہے۔ اور جس وقت تک یہ جاذبہ قدرت کی طرف سے نہ ہو، احکم الحاکمین دلوں میں یہ بات نہ ڈالے، تو اس وقت ٹیلی فون کے رابطے تو نہیں تھے، انٹرنیٹ کے رابطے تو نہیں تھے کہ آج جو ہے نا میسج پہنچائے جاتے ہیں، جناب آپ کو ٹیکسٹ میسج بھیجے جاتے ہیں، جی یہ کام ہو رہا ہے، تو 1 منٹ کے اندر جو ہے پوری دنیا میں اطلاع پہنچ جاتی ہے۔ غوث پاک کی محفلوں کے ٹیکسٹ کون کرتا تھا؟ یہ فرشتے ملائکہ کرتے تھے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ محبت بھی دلوں میں پیدا کرتا ہوں۔ افادیت جامعیت کوئی تعارف نہیں کروانے والا، کوئی وہاں پہ پریزنٹیشن کرنے والا نہیں ہے، کوئی بندہ پروپیگنڈا کرنے والا نہیں ہے، کوئی اشتہارات ٹیلی ویژن پر آنے والے نہیں ہیں۔ تو آج اگر لاکھ آدمی کا اجتماع ہو تو آپ جانتے ہیں کتنا بڑا ہوتا ہے۔ صحیح بات۔ اس زمانے میں یعنی آج سے 1000 سال قبل، یعنی قریباً 1000 سال قبل یا 900 سال قبل اگر یہ اجتماع ہو رہا ہے، 5ویں صدی ہجری کے اندر ہو رہے ہیں، تو آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ
کہ یہ قدرت کی بجائے اور قدرت کی جو بینے بجتی ہیں ان کی سوائے کوئی پیغام پہنچانے والا نہیں ہے، اور یہ محبتیں وہ جاذبہ رحمت الہی ہے جو بندوں کو اپنی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے۔ اور احادیث مبارکہ کے اندر ایسے بندوں کی شان اللہ تعالیٰ جل شانہ بیان فرماتا ہے کہ ان بندوں کی زبان پر اللہ تعالیٰ جل شانہ کلام فرماتا ہے، اور اللہ کی قدرت سے وہ کلام کرتے ہیں، اللہ کی قدرت سے وہ دیکھتے ہیں، اللہ کی قدرت سے بولتے ہیں، اللہ کی قدرت سے پکڑتے ہیں، اللہ کی قدرت سے وہ چلتے ہیں۔ یہ حدیث قدسی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو کتاب التواضع کے اندر دیکھ لیں، یہ شان ہے کنت سماع الذی یسمع بہ، یہ پوری ترتیب کے ساتھ۔ اور یہ شان، یہ حضور غوث الثقلین تو ان اولیاء کے بادشاہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تو اپنے ان بندوں کو اتنا قرب اپنا عطا فرماتا ہوں کہ ان کو درجہ محبوبیت پر فائز کر لیتا ہوں، اور جن کو میں محبوب بنا لوں میری قدرت ان کے کان بن جاتی ہے، میری قدرت ان کے ہاتھ بن جاتی ہے، میری قدرت ان کی آنکھ بن جاتی ہے جس سے وہ دیکھتے ہیں، میری قدرت ان کے ہاتھ بنتی ہے جس سے وہ پکڑتے ہیں، میری قدرت ان کے پاؤں بن جاتی ہے جس سے وہ چلتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر کہ جو اولیاء اللہ کی شان جب سنتے ہیں تو ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو خدائی شان ہے۔ تو میں کہتا ہوں او خدا کے بندو، یہ خدائی شان ہے، یہی تو ہم بتا رہے ہیں، اور ہم ہی نہیں بتا رہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ یہ میری شان ہے جو میں اپنے بندوں پر ظاہر کرتا ہوں۔ لیکن اس کے لیے محنت بھی بڑی لگتی ہے، اس پر بھی تو دھیان کرو نا۔ اپنے نفس کے جو شکار ہیں وہ اپنے پر قیاس کرتے ہیں، جی کارے پاکارا قیاس از خود مگیر، اپنے پر قیاس نہ کر کے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو سمجھتا ہے وہ بھی بندے وہ بھی کیا کر سکتے ہیں۔ اپنے نفس کو مار اے بندہ حرص و حوث، اپنے نفس پر ان کو قیاس مت کر، کیوں کہ مرضی مولا کے سامنے انہوں نے اپنے نفس کو قربان کر دیا، اور جو یہ مشکل ترین مرحلہ سر کر لے، نفس کو زیر کر لے، خالق اس کا ہو جاتا ہے، خالق اس کا ہو جاتا ہے، وہ خالق کے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جو ہو جاتے ہیں محمد رفیق صاحب، محمد رفیق صاحب آکسفورڈ سے، السلام علیکم محمد رفیق صاحب۔ السلام علیکم حضرت جی میرا سوال وہ پہلے کالر نے بس پوچھا تھا گنت الطالبین کے بارے میں، میں نے بھی یہ پوچھنا تھا کہ اس میں جیسے ہم نے پڑھا کہ حضرت دستگی حضرت قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ اونچی آمین کہتے ہیں، یہ اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ وہ کس امام کو مقلد تھے جب وہ فتوے دیتے تھے، یا آگے ان کا بیٹا جو محمد رحمۃ اللہ تھے وہ بھی فتویٰ دیتے تھے، تو کس طرح کس امام کے فتوے کے مطابق دیتے تھے؟ میں صرف یہ پوچھنا تھا میں نے۔ جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ، انشاءاللہ ضرور آپ کے سوال کا جواب پیش کیا جائے گا۔ شاہ صاحب نے بڑا پیارا جواب ارشاد، حضرت آپ نے ارشاد فرمایا۔ عطا رسول صاحب نے برمنگم سے پوچھا غوث العظم تو اللہ پاک ہے، تو کیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے غوث العظم کا لفظ بولنا کیسا ہے؟ ہاں یہ بہت بڑا مغالطہ ہے جی جو لوگ دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جس کا نام عطا رسول اس کا اپنا سوال تو یہ نہیں ہو سکتا، جی کیونکہ یہ تو ایک خوش عقیدہ آدمی کا نام ہو سکتا ہے عطا رسول جو ہے۔ جی 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 ان کو ظاہر ہے کسی کا سوال ان کے سامنے جو کسی نے اعتراض کیا ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ جی جی تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء ذاتی و صفاتی جو 99 نام ہیں ان کے اندر غوث العظم بھی کوئی نام ہے؟ صحیح بات۔ غوث العظم اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا نام وہاں ان ناموں میں نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے بڑے پیارے نام ہیں، للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ دے بڑے سونے نام ہیں، للہ الاسماء الحسنی، اللہ کے بہت خوبصورت نام ہیں، انہی ناموں سے ان کو پکارو۔ اب ہر ترکیب کوئی اردو کی، کوئی فارسی کی، کوئی پنجابی کی، جو بھی کوئی سنتا ہے، کوئی کہتا ہے داتا تو اللہ ہے، بھئی داتا اس کے ناموں میں کہیں لکھا ہوا ہے؟ تو آپ خام خواہ کے سیٹ کے ساٹھ کے وہ نام جو بندوں کے ہیں وہ اللہ کو کیوں دینا چاہتے ہیں؟ اللہ کے اپنے نام کوئی کم ہے کہ آپ کو یہ شوق چرایا ہے کہ آپ دوسرے نام اس پر چسپاں کریں گے؟ اور پھر یہ ہے کہ کوئی کسی بندے کا جو نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ جو ہے وہ تو واجب الوجود ہے۔ اب ممکن الوجود میں یہ بندے سارے حادث ہیں، مخلوق ہیں، ان کے جو نام ہیں وہ اللہ پر چسپاں کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ تو الہ ہے، اس کا نام ایسا ہے جس میں شرکت ہو ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی، اس کا ذاتی نام اللہ ہے۔ اب اللہ کسی بھی ولی کا نام رکھنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ بالکل کسی ولی کا نام، کسی نبی کا نام اللہ نہیں ہے۔ صحیح۔ ہاں عطا اللہ ہو سکتا ہے، عبد الرحمن ہو سکتا ہے، لیکن کسی کا نام اللہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے نام بڑے خوبصورت ہیں، اس کی صفات بڑی خوبصورت ہیں، اس کے اپنے نام ہیں۔ اب کوئی نام جو اللہ کے بندوں کا ہو
اللہ کے بندوں کا نام ہو اس کو اللہ تعالیٰ پر چسپاں کرنا یا اعظم سے یہ مطلب لے لینا کہ سب سے بڑا وہ ہے، تو یہ بالکل درست ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے، مگر وہ تو خالق ہے، ہم مخلوق کی بات کر رہے ہیں، ہم فاروق اعظم کہتے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ صحابہ میں اس کی یہ شان ہے کہ یہ کسی خبیث کو اپنی صفوں میں برداشت نہیں کرتا، کیونکہ انہی کی خدا کے سامنے آرزو پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، میں مومنوں پر یہ نہیں کروں گا کہ منافق اور مومنوں کو گھسا رہنے دوں۔ جب میرا فاروق اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ جدا جدا کروائے، تو اے میرے حبیب میں بھی اس پر راضی ہوں، منافق الگ کر دو، مومن الگ کر دو۔ لہذا آج کے بعد جن کو مصطفیٰ نے منافق کہہ کر ملت سے نکال دیا ان کو کوئی مومن نہیں کہہ سکتا، اور جن کو مومن بنا کے حضور نے اپنے صحابہ بنا کے رکھ لیا ان کو کوئی منافق نہیں کہہ سکتا، لہذا وہ فاروق ہوئے، اور اس نسبت سے صحابہ میں وہ فاروق اعظم ہے۔ غوث ولیوں کے غوث ہے اور غوثوں میں وہ غوث اعظم ہے۔ اب کوئی شخص کہے جی کہ قائد اعظم نہ کہو محمد علی جناح کو، کیوں کہ قائد اعظم تو حضور ہو سکتے ہیں، تو حضور تو قائد المرسلین ہے نا، وہ رسولوں کے قائد ہیں، قائد اعظم بھی آپ ہیں، لیکن کبھی قائد اعظم محمد علی جناح کہیں تو اسے شک پڑتا ہے کہ یہ تو نبی پاک کا نام ہے۔ ارے قائد اعظم کا مطلب ہے یہ پاکستان کے لیڈروں میں بڑا لیڈر ہے۔ صحیح بات۔ تو یہ اتنی سی بات بھی جس کو سمجھ نہیں آئی، جی ہم اپنے گھروں میں اگر مثال کے طور پر کسی کا دادا زندہ ہے تو کہتا ہے بڑے ابا کی یہ بات ہے، تو اس کو تو بڑا تو اللہ ہے، آپ دادے کو بڑا کہہ رہے۔ کوئی آدمی ہبنکا سے ہبنکا اور آمک سے آمک بھی کیا یہ تصور کر سکتا ہے؟ آپ غور فرمائیں کہ بڑا ابا جب کہیں تو اس سے کوئی مراد لیتا ہے یوں بڑا تو اللہ ہے۔ خدا کے بندو اس گھر کا بڑا ابا جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے، قائد کی بات ہو، اس ملک کا جو بڑا لیڈر ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ غوث العظم کی بات ہو تو یہ اللہ کا نام نہیں، غوث فریاد رس تو اس نے اپنے بندوں کو بنایا ہے، اپنے بندوں کو بنایا۔ اسی لیے رسول کریم فرماتے ہیں کہ اذا تحیرتم فی الامور، جب تم کسی معاملے میں پریشان ہو جاؤ، متحیر ہو جاؤ، تو کہا کرو یا عباد اللہ اعینونی، اے خدا کے بندو رجال غیب میری مدد کرو، تو رجال غیب تمہاری مدد کو آ جائیں گے۔ تو یہ فریاد رس ہے نا، اسی لیے تو ان کو سامنے فریاد کی جاتی ہے، اور حضور اس کی تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ غوث العظم کہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، داتا صاحب کہیں وہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام اللہ تعالیٰ ہے، وہ آپ کو پسند نہیں ہے کہ آپ اور نام اس کے رکھنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ شاہ صاحب، بہت پیارا جواب ارشاد فرما دیا۔ سید علی شاہ صاحب نے مانچسٹر سے سوال کیا کہ قرآن مجید میں تو ولی 3 ذکر کیے گئے ولیوں کے، یعنی ولی کا نام 3 کے لیے ذکر کیا گیا، تو سوال پر جانے سے پہلے ہمارے ساتھ قدیر احمد صاحب ہیں برمنگم سے۔ السلام علیکم قدیر احمد صاحب۔ وعلیکم السلام، حضور کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ۔ علی جناب، سب سے پہلے تو میں بہت آپ کے پروگرام اور آپ کے اس چینل کا بہت بڑا مداح ہوں، ماشاءاللہ، اور خصوصی طور پر سلام عرض کرنا چاہتا ہوں، میری خوش قسمتی کہ آج میری کال مل گئی حضرت پیر سید عرفان شاہ صاحب کا، تو میں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں پیغام بھی دینا چاہتا ہوں سب اہل سنت کو کہ عرفان شاہ صاحب جیسے لوگ ہر روز مولی گاجر کی طرح پیدا نہیں ہوتے، یہ کبھی کبھی صدیوں بعد ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، اور ہم ان کی زندگی کے لیے دراز عمر کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ اور یہ خون رسول ہیں اور ایک ایسے شخص کے بیٹے ہیں جس نے اعلیٰ حضرت کا فیضان پاکستان میں جاری کیا، ماشاءاللہ۔ اور حضور بس ان کو سلام کرنا ہے اگر وہ سن رہے تو۔ جی سن رہے ہیں۔ السلام علیکم عرفان شاہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ آپ نے جن خیالات کا اظہار کیا۔ حضور میں سگے اہل بیت ہوں اور آپ کے در کا نوکر ہوں۔ میں سید ریاض حسین شاہ صاحب کا نام آپ نے سنا، میں ان کا مرید ہوں، اور انہوں نے آپ کی محبت بھی سکھائی ہے، اپنی محبت بھی سکھائی ہے، تو سادات کی محبت بھی سکھائی ہے۔ تو آپ کا میں بہت عرصے سے یہ کوشش کر رہا تھا حضور کہ جس طرح آپ اب دفاع کر رہے ہیں نا جس محاذ پر بھی، پاکستان سے لے کر یہاں تک، کوئی شک نہیں آپ شیر اہل سنت ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری عمر بھی آپ کو عطا فرمائے۔ تو بس یہ ہے کہ، اور ایک جب کالر بھائی پوچھ رہے تھے کہ آپ سوال کریں گے، تو میرا ایک سوال بھی تھا، وہ آپ میری رہنمائی بھی فرما دیں اور میرے لیے دعا بھی کریں۔ جی ضرور۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نانا محترم تھے، جنہوں نے آپ کی تربیت بھی فرمائی، اور آپ حضرت عبداللہ سومی غالباً ان کا نام ہے، میرے اتنا علم نہیں ہے، صرف یہ بتا دیں ان کا ہجرہ مبارک جو پھر آپ کو ذہن نشین ہو جائے گا مجھے آپ کے توسل سے۔ تو دوسرا ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں آپ کے حوالے سے تمام سنی چینلز کو بھی یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ خدا را عرفان شاہ صاحب کو
آپ یہ ایسا نہ کہیں کہ یہ بہت سخت زبان رکھتے ہیں. اب آپ کو واضح ہو گیا ہوگا کہ عرفان شاہ ایسے نہیں کہہ رہے تھے. اب سامنے آ گئی حقیقت کہ عرفان شاہ کیوں آپ کو پیٹ پیٹ کر کہہ رہے تھے کہ خدا را حقیقت جانو. تو اب آپ کو عرفان شاہ کی آواز ہر کسی کی آواز بنے گی انشاءاللہ. تو حضور مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو معاف کرنا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. جزاکم اللہ جی. قدیر احمد صاحب آپ نے برمنگھم سے جوائن کیا, بڑے ہی محبت بھرے جذبات کا آپ نے اظہار فرمایا. ہمارے مہمان محترم اور امہ چینل کے یقیناً علماء کے جو سرخیل ہیں ان کے لیے آپ نے بڑی پیاری دعائیں فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے. اور قبلہ شاہ صاحب کا سایہ تادیر, یقیناً آپ نے بہت ہی درد کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے. آپ یقیناً اہل سنت کے لیے بطور خاص اور بطور عموم عالم اسلام کے لیے آپ بہت بڑا سرمایہ ہیں. اللہ پاک نے آپ کو بہت بڑا ملکہ عطا فرمایا ہے علم کی دنیا میں. تو یقیناً امہ چینل کا یہ اعزاز ہے کہ الحمدللہ امہ چینل اپنے محترم ناظرین کی خدمت میں آپ کے علمی فیوزات کو وقتاً فوقتاً پہنچاتا رہتا ہے. اگلا شاہ صاحب ہمارا سوال ہے, یہ حضور غوث اعظم کا جو تذکرہ ہے اس پر ہاں آپ گفتگو فرمانے لگے تھے کہ قرآن مجید میں علی شاہ صاحب نے پوچھا کہ 3 اطلاقات ہیں ولی کے, اور غوث پاک کے لیے جو ہم ولی کا اطلاق کرتے ہیں تو وہ قرآن مجید میں کئی ذکر ہے یا کس طرح کرتے ہیں ان پر؟ جی محترم شاہ صاحب نے جو پوچھا 3 ولیوں کا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کوئی اسی آیت سورہ جو 6 پارے سے ہم نے تلاوت کی ہے مائدہ کی, اسی میں وہ 3 کی تقسیم کر رہے ہیں کہ اللہ ولی ہے, رسول ولی ہیں اور مومن ولی ہیں. جی تو میں ان سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون میں جن مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے ولی فرمایا ہے انہی مومنین میں سے حضرت غوث الثقلین و غیث الکونین ہیں. کیوں کہ ان کی مومن ہونے میں, ان کی یعنی تقوی و پرہیزگاری میں, اقامت صلاۃ میں, ایتاء زکوٰۃ میں اور صدقات میں, اور ان کے مجاہدے میں. اور جب مجاہدہ ہو تو یہ تو آپ جانتے ہیں کہ المشاہدہ تو بقدر المجاہدہ کہ مشاہدہ تو رب تعالیٰ بقدر مجاہدہ یہ عطا فرماتا ہے. تو جس ہستی نے کامل 30 سال تک صرف مجاہدہ کیا ہے, سبحان اللہ, 30 سال تک حصول علم میں لگائے, 30 سال مجاہدہ میں لگائے, اور جب رب نے مشاہدہ تام کرا دیا 30 سال کے بعد آپ کو یہ درجہ حاصل ہوا مجاہدہ میں, اگرچہ آپ مادرزاد ولی ہیں اس کے باوجود مجاہدہ فرمایا اور کامل 30 سال فرمایا. آپ کی زندگی مبارکہ بڑی طویل تھی, 91 برس آپ کی عمر تھی. سبحان اللہ, 91 برس کی عمر میں سے تقسیم اس طرح ہے کہ 30 سال تک, 18 سال تو آپ نے وطن معلوف شریف میں آپ نے قیام فرمایا, 18 سال کے بعد آپ بغداد مقدس میں تشریف لائے, اور بغداد مقدس میں آ کر کے آپ نے کامل 33 سال تک کا عرصہ آپ نے تحصیل علم کی, اور تقریباً 4000 اساتذہ سے آپ نے اکتساب فیض کیا ہے. جی جی. اور پھر آپ نے اپنے مرشد پاک سے نسبت شیخ ابو سعید مخزومی جن کو کہتے ہیں, مخرمی اصل لفظ ہے, آپ نے ان کی بیعت کا شرف حاصل کیا, جو کہ بغداد شریف کا ہی ایک محلہ ہے مخرم جس کے اندر تشریف فرما ہوتے تھے. تو نسبت جنیدیہ جو کہ پہلے نسبت ہے آپ سے, جو آپ کے مشائخ میں سے چلتی آ رہی ہے, حضرت خواجہ معروف کرخی, حضرت سری سکتی, حضرت جنید بغدادی سید الطائفہ کا, جو آپ حضرت شیخ عبدالواحد تمیمی رحمۃ اللہ علیہ, ابو الحسن انکاری رحمۃ اللہ علیہ, اور شیخ ابو سعید مخزومی مخرمی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایک سلسلہ ہے پورا, اسی سلسلہ عالیہ میں آپ حضرت شیخ ابو سعید کے کو مرشد آپ نے پکڑا, اور اس میں 30 سال کے مجاہدہ کے بعد, اور جب فنا سے آپ بقا کی منزل پر فائز ہوئے, تو اب آپ کو سرکار دو عالم علیہ السلام کی طرف سے خلط جب عطا فرمائی گئی غوثیت کی, اور غوثیت کبرا کی, اور قطبیت کاملہ کی, اور فردیت اکملہ کی, اس پر آپ توجہ فرمائیں کہ کسی دوست نے غوث اعظم کا نام لیا تھا. جی حضرت, اہم سوال ہے, اگر ایک کالر ہیں شامل کر لیں تو پھر اس کی طرف آتے ہیں. مولانا محمد فاروق اشرفی صاحب بلیک بن سے. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں بھی سلامی عقیدت پیش کرتا ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ عقیدت طریقت سید عرفان شاہ صاحب کی علامہ شدید خاتم العالیہ کی خدمت میں بھی سلامی عقیدت, اور حضرت کی صحت و سلامتی کے لیے دعا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کو صحت کاملہ عطا فرمائے, آمین, اور حضرت کا سایہ ہم غلاموں پر, ہم گنہگاروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے. آج ایک مختصر سا سوال ہے حضرت کی خدمت میں کہ ایک فارسی کا جو شعر ہے غالباً مثنوی شریف کا, کہ ہر کی خواہد ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء,
اس کی عاشقانہ اور عارفانہ اگر تفسیر حضرت فرما دیں تو نوازش ہوگی. جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ مولانا، بہت شکریہ، آپ تشریف فرما ہوئے ماشاءاللہ. آپ نے بڑا پیارا سوال بھی ارشاد فرمایا، ضرور اس پر بات ہوگی وقت پر. جی حضرت، اگلا ہمارا سوال آپ کوئی اس میں بات بالکل وہی آپ فرمانے لگے ہیں کہ غوث اعظم کا رتبہ کیا ہے، اور یہ غوثیت کے جو مراتب ہیں غوث کے، تو کتنے مراتب ہیں، اور یہ غوث اعظم کتنا مرتبہ بنتا ہے، کون سا مرتبہ؟ تو مراتب جو اولیاء کرام کے ہیں ان کے جو مراتب ہیں ان کا ذکر باقاعدہ احادیث مبارکہ میں ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے روحانی مرتبوں کا تعین خود فرمایا. سبحان یعنی ابدال کی حدیث مستقل جو ابدال ہیں اس کی حدیث صحیح موجود ہے، اوتاد کا ذکر موجود ہے، نقبا کا ذکر موجود ہے، نجبا کا ذکر موجود ہے، افراد کا ذکر حدیث میں موجود ہے، اور غوث کا ذکر احادیث مبارکہ میں موجود ہے. سبحان اللہ. یہ سب مراتب ایسے ہیں کہ جن کے جو ورڈز ہم استعمال کرتے ہیں نا، ان کا تعین خود سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میری امت کے ابدال ہوں گے 40، اور ان کے بغیر میری امت کبھی بھی 40 ابدال سے کبھی خالی نہیں ہوگی. حتیٰ کہ اتنا ان کا تسلسل ضروری ہے کہ ایک اگر فوت ہو جائے تو جب تک دوسرا ابدال نہ پہنچے اس کی نماز جنازہ نہیں ہوتی. نماز جنازہ اس کی دوسرا ابدال آ کے پڑھائے گا. اور بہم ترزقون بہم تنصرون، کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ انہی ابدالوں کی برکت سے تمہیں رزق عطا فرماتا ہے، انہی کی برکت سے تم کو اللہ رب العالمین جل وعلا فتوحات عطا فرماتا ہے، اور انہی کی برکت سے اللہ تعالی آسمانوں سے بارش نازل فرماتا ہے. بہم تمترون بہم ترزقون بہم تفتحون، کہ اللہ تبارک و تعالی جل فتوحات بھی تمہیں فرماتے ہیں تو ابدالوں کی برکت سے، انہی کی برکت سے تم پر بارش نازل کی جاتی ہے، اور انہی کی برکت سے تم پر زمین پر جو ہے رزق عطا فرمایا جاتا ہے. بلکہ احادیث مبارکہ میں یہاں تک موجود ہے کہ لوگ اولیاء اللہ کے وجود کے ساتھ کتنی عناد رکھتے ہیں، حالانکہ اگر احادیث مبارکہ پر غور کریں تو یہ تو ان کا وجود باعث رحمت ہے. حضور فرماتے ہیں لولا عباد اللہ رکع وسبیۃ الردع وبہائم الرتع لصب علیکم العذاب صبا، کہ اگر زمین پر خدا کے نیک بندے سجدہ نہ کر رہے ہوں، اور زمین پر بچے نہ کھیل رہے ہوں، اور زمین پر چوپائے جانور جو ہیں وہ چر نہ رہے ہوں، تو برے لوگوں کے اعمال دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ میں ان کو ہلاک کر دوں، تباہ و برباد کر دوں. جبکہ فسق و فجور سے دنیا بھر جاتی ہے، تو اللہ کا غضب جب متوجہ ہوتا ہے اس بات پر کہ میں ان پر عذاب نازل کروں، تو قدرت فرماتی ہے کہ میرے نیک بندوں کی پیشانیاں جب میری زمین پہ لگ کے سبحان ربی اللہ کی آواز آتی ہے تو میرا غضب رحمت میں بدل جاتا ہے. سبحان کہ اللہ. ابھی بھی ان کے زندہ رہنے کی ضرورت ہے. کیوں کہ زمین سے ابھی قدرت جو ہے مایوس نہیں ہوئی، اور نہ زمین والوں سے، فساق و فجار سے. تو جو چھوٹے معصوم بچے، لغوی معصوم کہہ رہا ہوں، شرعی معصوم نہیں، لغتاً جن کو معصوم کہا جاتا ہے، بے گناہ بچے چھوٹے، اور اسی طرح بہائم جو کہ کوئی گناہگار نہیں، فرمایا ان کے برکت سے اللہ احکم الحاکمین اپنے ولیوں کی برکت سے، چھوٹے بچوں کی برکت سے، اور چوپائے جو ہیں بے زبان جانور جو کہ حیوان ناطق نہیں ہیں ان کی برکت سے، کہ یہ بھی مارے جائیں گے اگر میں ایک اجتماعی عذاب نازل کروں گا. تو فرمایا ان ولیوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ زمین پر عذاب کرنے کا ارادہ کرنے کے باوجود پھر ارادے کو بدل فرما دیتا ہے، تبدیل فرما دیتا ہے. تو اولیاء اللہ کا وجود ہمارے لیے باعث رحمت ہے. اور پھر جو اولیاء کا متفق علیہ بادشاہ ہے اس کا ذکر پاک جو ہے تو وہ تو سب ولیوں کے لیے بھی تازگی کا باعث ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. حافظ مولانا عبد الرحمن سلطانی صاحب برمنگھم سے، السلام علیکم حافظ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی حضرت فرمائیے، کیا سوال ہے جناب کا آج؟ سب سے پہلے جناب اور جناب قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں سلام محبت اور سلام عقیدت عرض ہے. جزاکم اللہ. وعلیکم اس کے بعد گزارش یہ ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب غنیت الطالبین میں جو فرقوں کے بارے میں وضاحت ہے اس پر آپ اگر تھوڑا سا ارشاد فرما دیں، خصوصاً جو رفضیوں کے بارے میں لکھا گیا ہے. اور دوسری آپ کی کتاب فتوح الغیب، وہ کون سے ایسے غیب ہیں جن کو آپ نے کھولا ہے، اور اس بارے میں بھی اگر آپ تھوڑی سی وضاحت فرما دیں تو آپ کی نہایت نوازش، مہربانی اور احسان ہوگا. شکریہ. جی جزاکم اللہ. جزاکم اللہ. آپ صاحب تشریف فرما ہوئے. یقیناً آپ کے سوال کا جواب باری پر اور وقت پر ضرور پیش کیا جائے گا. حضرت یہ سوال تھا اگلا، گیلانی صاحب کا یہ سوال تھا وہ بھی، کہ
وہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے برمنگھم سے یہ سوال کیا کہ کچھ لوگ ہیں جو حضور غوث اعظم کی سیادت کے منکر ہیں کہ آپ سید نہیں ہیں وہ کہتے ہیں، تو وہ اس بات کو کیوں کہتے ہیں، انکار کیوں کرتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے؟ محترم علامہ صابری صاحب دامت برکاتہ العالیہ، یہ بڑا سوال جو ہے بڑا اہم سوال ہے، ٹھیک، اور بڑا ایک قسم کا یہ آپ کی سیرت و سوانے کے حوالے سے یہ بہت ہی قابل توجہ سوال ہے۔ آج کل اصل جو دور ہے یہ میں کہتا ہوں کہ ایک طرح سے جو لوگ کتابیں پڑھنے والے ہیں ان کے اندر بھی انصاف اٹھتا چلا جا رہا ہے، فتنے کا دور ہے۔ جی جی، آج کل سچ کو ماننے والے اور سچ کی قدر کرنے والے لوگ بڑے کم ہیں۔ عناد کی بنیاد پر لوگ کسی شخصیت کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے دوپہر کا سورج نصف النہار پر ہو، وہ بھی گرم ملکوں کا، جی جی جی، تو پھر بھی اس کو رات ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ عرف جو ہے سب سے بڑا نسب کا مدار تو اسی پر ہوتا ہے۔ جی جی، اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، امام عرش مقام کی میں نے ابھی شجرہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ حضرت امام عرش مقام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن شیر خدا، ان کی نسل پاک میں 11ویں پشت میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن مجتبی کی اولاد ہیں، مولا علی کا خون ہے، مولا علی کے بیٹے ہیں۔ اور اسی طرح حسینی شجرہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، ایک دوست نے پھر کہا تھا کہ بی بی فاطمہ ام الخیر کا شجرہ پیش کر دیا جائے، غالباً لیوٹن سے یہ سوال آیا تھا۔ جی جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پہلے پیش کر دیا حضرت عبداللہ سومی کا شجرہ، لیکن اگر وہ بعد میں شامل ہوئے ہیں تو یہ برکت ہی برکت ہے۔ میں پھر آپ کے نانا جان کا شجرہ پڑھے دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ سومی، بی بی فاطمہ ام الخیر عبداللہ سومی کی بیٹی ہیں، وہ بن سید ابو الجمال بن سید محمد بن سید ابو محمود، طاہر بن سید ابو عطا، عبداللہ بن سید ابو الکمال، عیسیٰ بن سید علاء الدین بن سید علی اوریس بن سید امام جعفر صادق بن محمد باقر بن امام زین العابدین بن حضرت امام حسین۔ یعنی ننیالی آپ کا جو شجرہ مبارک ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور یہ وہ سید ہیں سارے کے سارے جو بڑی دھمک والے سید تھے۔ یہ چھپے ہوئے کوئی رسول وحید ٹوپے لینے والے سید نہیں تھے، یہ اپنے زمانے کے مقتدا تھے، پیشوا تھے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی، ایک زمانہ، بلکہ میں کیا کہوں کہ زمانہ ان کو پہچانتا تھا، زمانے ان کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، سبحان اللہ، زمانے ان کے نام سے پہچانے گئے ہیں، عہد ان کے نام سے پہچانے گئے ہیں۔ یہ وہ سادات کرام ہیں جن پہ سیادت کو بھی فخر ہے، وہ سادات کرام ہیں۔ اچھا، ننیالی ددیالی طور پر آپ سید ہیں، پورا زمانہ آپ کو سید لکھ رہا ہے۔ تفسیر روح المعانی کی جلد 8 اٹھا کر دیکھیے، علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حسنی من جہت الاب و حسینی من جہت الام، آپ باپ کی طرف سے حسنی سید ہیں، نانکیوں کی طرف سے، نانحال کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں، اور آپ کے مرتبہ قطبیت و فردیت و اکملیت میں کوئی شک نہیں کرے گا الا وہ زندیق جو صدیق کے درجے کا منکر ہے، وہی غوث الثقلین کے درجے کا منکر ہے۔ تفسیر روح المعانی کی 8ویں جلد کے اندر یہ بات موجود ہے۔ جب میں نے پڑھی تو میں خود حیران ہو گیا کہ کہاں صدیق اکبر اور کہاں غوث پاک، ان کا کیا آپس میں تعلق ہے کہ جو صدیق کا منکر ہے وہ غوث کا منکر ہے۔ پھر مجھے سمجھ یہ آ گئی کہ حضور غوث الثقلین کی سیادت کا انکار کرنے والے وہی ہیں جو صدیق اکبر کی صداقت کا انکار کرنے والے ہیں، اور یہ بات تفسیر روح المعانی کی 8ویں جلد میں موجود ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ کون لوگ انکار کرنے والے ہیں، اور ڈنڈ پائی ہوئی ہے کہ جناب وہ سید نہیں ہے، سید نہیں ہے۔ خدا کے بندو، سید ہونے کا کوئی بھی جو پیمانہ ہے اس زمانے میں، جتنے بڑے آپ متقی ہیں، اتنا بڑا متقی آدمی تو نسب کے بارے میں جھوٹ بولتا ہی نہیں جی۔ اور کل ایک دوست پوچھ رہے تھے جی کہ آپ نے تو سید ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ سیدوں نے کبھی سید ہونے کا دعویٰ کیا ہی نہیں۔ کیوں کہ سید کو بزنس کے طور پر وہ تھوڑے استعمال کرتے تھے کہ سیادت کا کارڈ ہر وقت کیش کراتے پھر جی ہم سید ہیں، ہم سید ہیں، ہم سید ہیں۔ یہ آج کے سید ہیں جو صرف ڈول پیٹنا چاہتے ہیں کہ ہم سید ہیں۔ وہ لوگ، ایک تو سید جو ہے عرب کا، عراق کا عرف ہی نہیں تھا، آج بھی ان کو وہاں پہ سید کوئی نہیں کہتا کیونکہ وہاں اشراف کہتے ہیں۔ سید صرف لقب ہے ہمارا ہندوستان کا۔ ہندوستان میں لوگ فاطمیوں کو سید کہتے ہیں،
عراق میں اور عراقی عجم میں لوگ ان کو شریف کہتے ہیں. آج بھی عرب میں، شام میں چلے جائیں آپ، عرب شریف میں چلے جائیں اور ممالک میں چلے، ان کو اشراف کہتے ہیں. جی شاہ صاحب ہمارے پاس وقفہ کا وقت ہے. شاہ صاحب نے بڑی پیاری گفتگو فرمائی ہے، سوال مکمل ہو گیا. ناظرین گرامی قدر وقفہ کا وقت ہے، ملتے ہیں اس بریک کے بعد. میرے غوث پیا جیلانی، میرے غوث پیا جیلانی، سن لو یا قطب ربانی، سن لو یا قطب ربانی، جھولی منگتوں کی بھر دو، بے شک پیر وہ تم لاسانی. میرے غوث پیا جیلانی، میرے غوث پیا جیلانی. Sweets Paradise, a wide variety of baked goods, cakes and much more. All our products are halal. Sweets Paradise, 69 Plain Street, Blackburn. New look blinds, amazing deals available for various blinds. For a free quotation, call 0808 120 3839. Max Wise Motor Factors, offering a full range of car parts and professional service at low prices. 443 Otley Road, Bradford, 01274 63 99 99. Influx Printers, for any kind of printing needs, contact us at the Coach House, Churchill Road, Blackburn, telephone 01254 682 009. Aliman Booksellers, Islamic CDs, Athar, Urdu English books, alcohol-free perfumes, Zamzam and much more. Contact us 61 Allen Rock Road, Birmingham. Call us on 0121 327 2648. Hijab World. We strive to present clothing that is modern but modest. You'll find us on Blackburn Road in Bolton or online at thehijabworld.com. The Ink, all kinds of computer accessories and services. Home services are also available. 68 London Road, Blackburn. Contact us on 01254 699 068. Sharif's Takeaway, traditional fish and chips, kebabs, burgers and Indian curries. Free home delivery and open 7 days a week. Sharif's Takeaway, 66 Hertley Street, Burnley. Raja Brothers, the first Pakistani supermarket in Birmingham. Visit our stores in Green Lane and also in Ladypool Road, Birmingham. A to Z Furniture, quality furniture at competitive prices. We bring you high quality furniture at affordable prices. Contact us at 17A Railway Street, Nelson. Park Fisheries Pizza Bar. We open 7 days a week from 11 a.m. to midnight. Find us on Otley Road, Bradford, or call us on 01274 630 505. Sadat Travels Limited. Special Hajj and Umrah packages available. Call us on 01254 416 786 or find us at Whalley Range, Blackburn. Genesis Estates, a new beginning. For all your property management needs, call us on 0161 626 6166. Rice and 3 serve halal food from Monday to Saturday from 11 a.m. till 6 p.m. You'll be spoilt for choice at Great Moor Street in Bolton. Mortgages Assist. We specialise in mortgages, mortgage protect insurance, life insurance, household insurance. Call us on 01254 691111. AZ Car Care, Japanese car specialist. We sell all makes of car parts and accessories. You can find us at Blackburn Road, Accrington. Twenty-month-old Anfaq Anwar Muhammad died of starvation in Kenya. But she's not alone. Did you know, on average, every 5 seconds, a child dies because of hunger? That's 700 every hour. 16,000 each day. 6 million each year. Saving a life is the best way to thank the Almighty for blessing us with what we have. Donate generously and save the life of a child. Help a child. Help the Ummah. The contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah Channel.
میرے غوث پیا جیلانی، میرے غوث پیا جیلانی، سن لو یا قطب ربانی، سن لو یا قطب ربانی، ڈولی منگتوں کی بھر دو، بے شک پیر وہ تم لاسانی، میرے غوث پیا جیلانی، میرے غوث پیا جیلانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے غوث پیا پروگرام سیکرٹ آف دا سیکرٹس کی سیریز پر مبنی جو سلسلہ امہ چینل نے شروع کیا ہے، اس سلسلے کا دوسرا پروگرام محترم ناظرین کی خدمت میں حاضر ہے، اور یہ پروگرام جو 7 سلسلوں پر مبنی ہیں، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ترتیب دیے گئے ہیں، اور آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم المقام حضرت العلام سید محمد عرفان مشہدی دامت برکاتہم القدسیہ۔ وقفہ پر جانے سے پہلے ناظرین گرامی قدر ہمارا سوال جاری تھا کہ حضور غوث پاک نے اپنے آپ کو سید کہاں کہا اور کیوں نہیں کہا، اس پر شاہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے۔ جی شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت قبلہ علامہ خورشید عالم صابری صاحب، میں اس سوال پر بات کر رہا تھا کہ حضور غوث الثقلین کے سید ہونے کا انکار کیوں کیا جاتا ہے، تو میں نے تفسیر روح المعانی جلد نمبر 8 سے علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ البغدادی کی تحقیق پیش کر رہا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں عسا لعل اور لیتا کی باتیں، یعنی شک کی باتیں، غوث الثقلین کی قطبیت کاملہ، فردیت مطلقہ، سبحان اللہ، اور آپ کی قطب اکبر ہونے، غوث اعظم ہونے اور فرد اکمل ہونے کی ان شانوں کا منکر صرف وہی فرقہ ہے جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا اور آپ کی شان کا منکر ہے۔ یعنی میں اپنی زبان میں کسی فرقے کا تعین نہیں کر رہا، میں ایک بہت ہی پائے کے مشہور مفسر بزرگ کی زبان سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے چڑ ان لوگوں کو ہے کہ جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن ہیں، وہی حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منکر ہیں۔ اور اس میں خاص بات سمجھنے کی یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس کا جن لوگوں نے دفاع کیا ہے، تحفظ کرنے کی کوشش کی ہے، اگرچہ وہ سید بھی ہوں لیکن یہ لوگ ان کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں، حالانکہ بظاہر دعوے دار ہیں کہ ہم سیدوں سے محبت رکھتے ہیں، لیکن جو سید نبی پاک کے جان نثاروں پر قربان ہو اور ان کی عزت کی بات کرتا ہو، اس کو یہ لوگ سید بھی نہیں مانتے اور اس کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ان کی نظر میں قصور یہ ہے کہ ان کی سیادت تک کے یہ منکر ہیں۔ اس کی کئی وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حضور غوث پاک کا ایک عقیدہ میں غنیہ شریف سے ہی آپ کو پیش کر رہا ہوں، غنیۃ الطالبین کے صفحہ نمبر 366 جلد نمبر اول جو مطبوعہ بغداد ہے، اس کے اندر سرکار یہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا اتفاق ہے، اتفاق اہل سنت علی وجوب الکف عما شجر بینہم، اہل سنت و جماعت کا اس امر پر اتفاق ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان جو کچھ ناہموار کوئی بات ہوئی ہو یا اختلاف ہوا ہو، ہم اس کے بارے میں زبان نہیں کھولتے۔ یہ حضور غوث پاک کی اپنی اصل عبارت عربی کی پیش کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اہل سنت و جماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان اگر مشاجرت کا کوئی جھگڑا ہوا ہو تو اس جھگڑے پر ہم کلام نہیں کرتے، اور والامساک عن مساویہم، ان کو برا کہنے سے ہم اپنی زبانیں روکتے ہیں، وَإِظْهَارُ فَضَائِلِهِمْ وَمَحَاسِنِهِمْ، اور اس پر ہمارا اتفاق ہے کہ ہم ان کی فضیلتوں کا بیان کریں گے، صحابہ کے حسن کا بیان کریں گے، ان کی نیکیوں کا بیان کریں گے، اور ان کے جو معاملات ہمیں اس میں اختلاف نظر آئے اس کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں کہ جو اللہ اس کا فیصلہ کرے گا وہ درست ہے۔ اور جس صاحب فضل کا جو فضل ہے، یہ آپ کے الفاظ مبارکہ میں کوٹ کر رہا ہوں، میرے بھائی عبد الرحمن سلطانی صاحب نے پوچھا تھا کہ وجہ کیا ہے، تو وجہ میں عرض کیے دیتا ہوں کہ غنیہ شریف میں ہی صفحہ نمبر 366 اور جلد نمبر 1 جو مطبوعہ بغداد ہے، اس کو 2 جلدیں اس کی الگ الگ موجود ہیں، اس کے اندر سے میں یہ عبارت آپ کی پیش کر رہا ہوں، عقیدہ نمبر 8 ہے، اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ مشاجرت پر ہم کلام نہیں کرتے، زبانیں روکتے ہیں اور ان کی برائی نہیں کرتے، صحابہ کرام کی کوئی بھی ان میں راجح مسلک ہو اس کا یا مرجوح مسلک ہو، ہم اس پر برا بلا نہیں کہتے اور ان کے فضائل بیان کرتے ہیں، ان کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، اور کسی معاملے میں ہمیں سمجھ نہ آئے
کہ یہ مرجو کام جو کیا ہے، راجے نہیں کیا کسی صحابی نے، افضل کام اس سے نہیں ہوا، تو اس کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں کہ مالک وہ تیرے حبیب کے چاہنے والے ہیں، تو جان اور وہ جانے۔ ہم چونکہ بعد میں پیدا ہوئے، کم رتبہ لوگ ہیں، ہم تو صرف مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو ہم بڑی بڑی زبانیں اتنی لمبی کر کے ان پر جو ہے نا زبانیں تان دراز نہیں کرتے، بلکہ غوث پاک فرماتے ہیں اہل سنت کا اتفاق ہے کہ ہم صحابہ کی مشاجرت میں زبان نہیں کھولتے، زبانیں بند رکھتے ہیں، بلکہ ان کے حسن بیان کرتے ہیں، ان کی خوبیاں بیان کرتے ہیں اور ان کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ یہی میرے غوث پاک کا، میرے بادشاہ کا جرم بن گیا ان لوگوں کے نزدیک کہ جس نے صحابہ کی عظمت کا دفاع کیا آج اس کو سید نہیں مانا جاتا، اور خود چاہے جس کو تقویت، نقویت، بخاری 18 لاحق سابقے مراسیوں کے ناموں کے ساتھ لگا دیں اور ان کو سید ٹھہرا لیں، اور جو سید السادات ہے، جو معین الدین چشتی اجمیری کا بھی بادشاہ ہے اور جس کو اولیاء زمانہ نے اپنا بادشاہ تسلیم کیا ہے، آج اس کی سیادت کا انکار کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غوث الثقلین نے یہ بتایا کہ اہل بدع، اہل البدع وہ دنیا میں نہیں بلکہ آگ والے جہنم کے کتے ہیں، وہ ان کا دین و مذہب سے کوئی تعلق نہیں، اور ان فرقوں میں جن کو جہنم کے کتے آپ نے فرمایا، ان میں پہلے وہ لوگ بیان فرمائے ہیں جو صحابہ کرام پر زبانیں تان دراز کرتے ہیں، صحابہ کرام پر زبانیں تان دراز کرتے ہیں، زندیق فرمایا آپ نے ان کو۔ اور یہ آپ کا عقیدہ نمبر جو ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، تو الغنیہ شریف اٹھا کے لکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 374 پر، یہ عقیدہ جلد نمبر 1 کے اندر موجود ہے، صفحہ نمبر 375 پر بھی یہ عقیدہ آپ نے لکھا ہوا ہے کہ جو لوگوں نے صحابہ کرام پر زبانیں تان دراز کی وہ زندیق ہے، ملحد ہیں، وہ دین سے خارج ہیں۔ کیوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اسلام ظاہر کیا، اگرچہ حدیبیہ کے مقام پر موجود ہے کہ آپ ایمان لائے تھے حدیبیہ کے موقع پر، مگر اظہار آپ نے فتح مکہ کے موقع پر کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میرے امام حسن نے، میرے جد اعلیٰ نے ان کو خلافت سونپ دی تو اب ان کو کوئی ملک بھی نہ کہے، نرا بادشاہ بھی نہ کہے۔ کیوں کہ جب خلیفہ برحق نے خلافت سونپی تو اب معاویہ خلیفہ برحق بن چکے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خلیفہ برحق ان کی بیعت بھی کرے اور ان کو خلافت بھی سونپے؟ تو وہ ملوک جبابرہ میں سے سمجھا جائے وہ ملک رہا ہوگا، لیکن جس وقت میرے حسن نے ان کو خلافت سونپ دی تو اب امیر معاویہ بھی خلیفہ قرار پائے ہیں۔ یہ حضور غوث الثقلین کی عبارت اصلی ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ وہ جرم بن گیا غوث پاک سرکار کا کہ ایک جماعت بفر اٹھی کہ وہ تو سید نہیں ہیں۔ ارے اس طرح نظر دوڑے نہ برچھی تان کر، وہ تو حضرت مولا پاک کے وہ بیٹے ہیں کہ جن کے لیے ہمارے حضور قیوم زمانی، قندیل رونانی، شہباد لامکانی، مجدد الفسانی اپنے مکتوبات شریف میں حضرت خواجہ نور محمد تیاری رحمت اللہ علیہ کے نام مکتوب میں لکھتے ہیں کہ غوث اعظم۔ حضرت ایک کال لے لیں آپ کی اجازت ہو۔ یاسر محمود صاحب بریڈ فورڈ سے، السلام علیکم یاسر محمود صاحب۔ وعلیکم السلام جناب قبلہ شاہ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ صاحب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وصیت میں جو مراتب ہیں وہ، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی جو وصیت کبریٰ ہوگی ان کی، اور حضرت امام حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وصیت کبریٰ میں، ان میں مراتب میں کیا ہے؟ کون مراتب میں زیادہ بلند ہے؟ جی ٹھیک ہے یاسر محمود صاحب، آپ نے جوائن کیا، شکریہ، آپ کا سوال پہنچ گیا، انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کے سوال کا جواب پیش کریں گے باری پر۔ ماشاءاللہ حضرت شاہ صاحب بہت ہی تفصیل سے آپ نے جواب ارشاد فرمایا اس کا۔ اگلا ہمارا سوال ہے غنیت الطالبین کے اندر، پہلی بات تو یہ آپ اس کو تھوڑا کنفرم فرمائیں گے کہ کیا غنیت الطالبین واقعی حضور غوث پاک کی کتاب ہے؟ غنیت الطالبین جو ہے وہ بنیادی طور پر جن لوگوں نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تصانیف کی فہرست جو جاری کی ہے، غنیت الطالبین اس میں شامل ہے۔ غنیت الطالبین کے تراجم عربی میں، فارسی میں، اصل فارسی میں تھی تو عربی میں بھی موجود ہے، اور اس کے ترکی میں بھی تراجم ہیں، دنیا کی کئی زبانوں میں اس کے تراجم ہو چکے ہیں۔ لیکن اس پر تحقیقی مقالہ جناب شمس بریلوی صاحب کا جو اردو میں غنیت الطالبین شریف چھپی ہے، اس کے اوپر حضرت شمس بریلوی
کا جو मुकदमा है बड़ा तहकीकी मौजूद है। उसके अंदर उन्होंने ये साबित किया है कि गुनियत तालिबीन के बाज़ मकामात जो है ना वो इल्हाकी हैं, लेकिन हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दीगर कुतुब के साथ मिला करके ये मालूम करना आसान है कि कौन से मकामात उसके इल्हाकी हैं और कौन से मकामात असली हैं। क्यों कि असल में ये उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत पेश आती है जो हुजूर गौस पाक के ज़ौक़े फ़िक्र से आशना नहीं है। अगर आपकी किताबें सारी कोई बंदा मुतालिया में रखेगा तो हजरत गौस पाक के एक एक मोती को, जौहर को वो पहचान लेगा कि किस मकाम पर कलाम आप फरमा रहे हैं। और जनाब शम्स बरेलवी के मुकदमे के अंदर वो पूरे मकामात की पूरी जरा और तफसील मौजूद है। उसमें आपने ये तस्लीम किया है कि कुछ मकामात उसमें इल्हाकी हैं, मगर सारी किताब को ये कहना कि आपकी तसनीफ नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। जी माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। शाह साहब ने इसका जवाब इरशाद फरमा दिया। हमारे साथ तशरीफ फरमा हैं पीर सैयद मुनव्वर हुसैन बुखारी दामत बरकातुहुल कुदसिया। जी शाह साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज इस प्रोग्राम को इस दिल से देख रहा हूँ कि जिस दिल से आप दोनों बुजुर्ग प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं, इसलिए कि हजरत किबला मुनादिर इस्लाम और शेर अहले सुन्नत जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है और पूरी उम्मत को फख्र है, उम्मा चैनल को फख्र है और अहले सुन्नत वल जमात की हर शख्सियत को फख्र है कि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सिपाही, सरकार का ये बेटा और गौसे पाक का ये लाडला बेटा, मैं कहता हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस शहजादे की अजमत की गवाही जिस तरह पूरी दुनिया को दे रहा है। और क़यामत तक मैं ये दुआ करता हूँ कि मालिक इस जवान को सलामती अता फरमा और सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की जो बोली पूरी दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। उम्मा चैनल पर मैं सिर्फ एक आज दरखास्त करूंगा कि अल्लामा खुर्शीद आलम साहब, जिस शानदार तरीके से आप लोग रहबरी कर रहे हैं उम्मत मुस्लिमा की और मसलक हक्का की, इसका अजर कोई दुनिया में नहीं दे सकता माँ सिवा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के और खालिक कायनात के। अल्लाह आप लोगों को सलामती अता करे। मैं कोई सवाल नहीं करने लगा क्योंकि सवाल मैं क्या करूंगा, ये तो इनके चेहरे सवालों और जवाबों से भरे पड़े हैं, खुद देंगे इंशाअल्लाह। और जिस तरह रहमत आलम के सहाबा के दुश्मनों को इनका जो खूबसूरत वजीह चेहरा आज बोल बोल कर बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम ही हैं वो कि जो मुस्तफ़ा की आल के भी गुलाम है और मुस्तफ़ा के साहब के और औलिया के गुलाम है। उम्मा चैनल हमेशा आपको याद रखेगा। मैं ये अर्ज करूंगा कि आज पूरी दुनिया को बताएं कि उम्मा चैनल का ये शेर हमेशा उम्मा चैनल की रहबरी करता रहेगा और उम्मत मुस्लिमा को मोहब्बत तकसीम फरमाता रहेगा। बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह शाह साहब, बहुत शुक्रिया। इंतहाई नवाज़िश शाह साहब, आप तशरीफ़ फरमा हुए और आपने इंतहाई हौसला अफजा बातें भी फरमाई, दुआएं भी फरमाई। और आज के हमारे जो मेहमान मुकर्रम हैं किबला शाह साहब की खिदमत में आपने बड़े प्यारे अल्फाज के साथ अपने जज्बात का इजहार किया है। अल्लाह तबारक व तआला आपके जज्बात को सलामती भी अता फरमाए और कबूलियत का दर्जा भी नसीब फरमाए। और यकीनन आपकी दुआओं के साथ हमारे सारे व्यूअर्स और उम्मा चैनल की पूरी टीम शामिल है। अल्लाह तबारक व तआला शाह साहब के इल्म में मजीद तरक्की नसीब फरमाए। तो मोहतरम नाज़रीन, मैं अपना आपका सवाल जो हमारे साथियों ने पेश किया, हम चाह रहे हैं कि आपके सवालात की तरफ शाह साहब की जो है वो मुल्तफ़ित हूँ। हज़रत, ये गुनियत तालिबीन के अंदर एक बड़ा अहम मुकाम जिसकी बात करते हैं लोग कि हजूर गौसे पाक ने जितने मसाइल आप समझते हैं और बयान भी आपने फरमाया वो फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक नहीं किए। तो इस पर बाज़ औक़ात लोग जो बस सवाल वो इतना ही पूछते हैं, जी वो मुक़ल्लिद किसके थे? जब कहा जाए ना कि वो यानी हनफी मुक़ल्लिद नहीं है तो कहते हैं बस ठीक है जी हमें पता चल गया। सादा लोगों को इससे बड़ी कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। तो ये एक अहम बात है, इस पे ज़रूर आप कलाम फरमाएं ताकि मसला ये है कि जनाब अल्लामा साबरी साहब, ये बहुत अहम सवाल और बहुत अहम पैराए में आपने इसको जो है ना पेश किया है। शाह साहब माजरत के साथ सवाल शुरू होगा तो उसको काटना मुनासिब नहीं है। मोहतरम सगीर साहब लंदन से, अस्सलाम वालेकुम सगीर साहब। वालेकुम अस्सलाम हज़रत शेख साहब, कैसे मिजाज खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। आपका प्रोग्राम माशाअल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत इंसान हमारी रूहों को तसल्ली मिल रहा है और हमारे ईमान में इजाफा हो रहा है। जज़ाकुमुल्लाह, आपको खुश रखे।
بس میرا صرف سوال یہ ہے کہ جو ہمارے دوست احباب ہیں اور مسلمان دوست ہیں، اللہ آپ کو بھی خوش رکھے، اور یہ مسلمان دوست کچھ ہمارے اولیاء اللہ کے یہ راضی نہیں ہیں یا ان سے ناراض ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. اور نہ صرف یہ اولیاء اللہ کے منکر ہیں، کچھ صحابہ کے خلاف بھی منکر ہیں، اور حتیٰ کہ اللہ کے لیے بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ توبہ نعوذ باللہ، اللہ کے لیے بدعت کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے. حضرت شیخ بس یہ فرمائیے ایسے عقائد رکھنے والوں کے ساتھ ہم مسلمانوں کا کیا فرض بنتا ہے اور ان کے لیے کیا کریں؟ جیسے ان کا اپنا کتاب ہے اصول کافی، اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے جلد اول میں کہ اللہ پاک کے لیے بدعت کا رکھنا یعنی ان کے من سے ساتھ مغالطہ ہونا، یہ جو ہے وہ جائز ہے، ضروری ہے. اس کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. شیخ صاحب آپ نے ہماری روح تازہ فرمائی، اللہ آپ کو زندہ پائندہ رکھے، اور اللہ اس ٹی وی کو بھی اجر عطا فرمائے جو ہماری رہبری رہنمائی فرمائے. اس کی مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ. محترم صغیر صاحب آپ نے لندن سے جوائن کیا، تشریف آوری کا بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ باری پر ضرور آپ کا سوال پیش کیا جائے گا اور آپ ہمارے ساتھ رہیے، ضرور جواب پائیں گے. جی شاہ صاحب قبلہ، حضور غوث پاک حنفی مقلد نہیں ہیں. ہاں، اس سلسلہ میں بڑی اہم جو ہے وضاحت وہ ضروری ہے کہ ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں. جی جی. اور اہل السنہ والجماعہ جو ہیں وہ اس وقت فقہی طور پر علم کلام میں یعنی کہ عقائد میں ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں، اور فروع میں فقہ میں ہم لوگ حنفی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں. چاروں ائمہ مجتہدین مطلق جو کہ بانی ہیں اپنے اپنے مکتبہ فکر کے فقہ میں. جی جی. اصول دین میں یہ چاروں متفق ہیں. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد میں اصول دین میں اور عقائد میں، ایمانیات میں سر منہ بھی فرق نہیں ہے. کہیں کسی مسئلہ کی تعبیر میں فرق ہے، بیسکس میں، پرنسپل میں ان کے درمیان سر منہ بال برابر بھی فرق نہیں ہے. چاروں ائمہ اہل سنت و جماعت ہیں، اہل حق ہیں، اور اس جماعت کے پیشوا ہیں جس کے لیے قرآن مقدس میں یہ گواہی موجود ہے، یوم تبیض وجوہ اما الذی نبیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ. اور صاحب تفسیر قرطبی فرماتے ہیں وہ جماعت کے قیامت کے دن جن کے چہرے چاند کی طرح، چودھویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، اور جو غر محجلون ہوں گے. جیسے سرکار نے فرمایا کہ میری امت 5 کلیان ہوگی کہ ان کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے جس طرح چودھویں کا رات چمکتا ہے. تو صاحب تفسیر قرطبی حضرت مولا پاک کے حوالے سے لکھتے ہیں ہم اہل السنت والجماعہ، وہ اہل سنت والجماعہ ہوں گے قیامت کے دن جن کے چہرے چاند کی طرح روشن ہوں گے. اور اہل السنت والجماعہ جو ہیں یہ چاروں امام فقہ کے امام ہیں، اور یہ صحابہ کے پیروی کرنے والے ہیں، اہل بیت اطہار کی پیروی کرنے والے ہیں، ان سے فیوز و برکات حاصل کرنے والے ہیں. حضرت محمد بن ادریس شافعی خود ہاشمی ہیں، اور امام مالک بن انس امام دار الہجرہ ہیں جنہوں نے عرصہ دراز تک مدینہ منورہ میں قیام کیا، پاؤں میں جوتا تک نہیں پہنا کہ مبادہ کہیں پاؤں میرا ایسی جگہ پر نہ جائے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پہ نقش قدم ہو. اور امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ وہ جلیل القدر امام ہیں کہ جو تابعین میں سے ہیں اور جن کو 8 صحابہ کی زیارت کا شرف حاصل ہے، اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کا شرف حاصل ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ وہ تابعین میں سے وہ امام ہیں، فقہ کے امام ہیں، اور اہل سنت و جماعت ہیں چاروں کے چاروں. اب رہ گیا مسئلہ فقہ کا. فقہ میں ان کے اندر فرق ہے، اور وہ فرق جو ہے وہ رحمت ہے. وہ رحمت ہے کہ اس پر امت کے لیے آسانیاں ہیں کہ جس انداز سے بھی دین کی وہ تفہیم کر لیں، دین کو سمجھ لیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. تو امام احمد ابن حنبل کے آپ مقلد ہیں، اور کل بھی ایک بزرگ نے بیان کیا تھا، یا علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صاحب فتح الباری نے جو حضور غوث پاک کا تذکرہ کیا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل نے دعا کی کہ میرے مالک میرے اجلہ ائمہ ہیں، اجلہ ائمہ میرے اساتذہ امام شافعی، امام مالک، امام اعظم، میں ان کا پوتا شاگرد ہوں. میں نے بھی دین اسلام کے لیے کوشش کی ہے، اور میں نے پوری یعنی جان کاری کی ہے، اس پر فداکاری کی ہے، دین کے لیے میں نے محنت کی ہے. مجھے بھی ایسا شاہین عطا فرما کہ جس کے پروں پر میری فقہ بھی اڑتی رہے. تو حضور غوث الثقلین کو یہ شرف جو حضرت غوث الثقلین نے فقہ حنبلی کو بخشا، اس کا یہ نتیجہ ہے
کہ اس اکیلے شہباز کی وجہ سے امام احمد ابن حنبل کی جو فقہ ہے اس کا زمانے میں اس کا بھی نام موجود ہے، اور فقہ حنبلی آپ کی وجہ سے زیادہ پہچانی جاتی ہے۔ تو فقہی فرق پر کوئی تان نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں ہے، اور یہی ہماری وسعت فکر و نظر کی دلیل ہے کہ اگر ہم لوگ اتنے متعصب ہوتے تو کبھی بھی حنبلی کو اپنا پیر نہ مانتے۔ ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جب ہمارا اوڑھنا بچھونا ہر وقت قاضی عیاض مالکی ہوں، امام تقی الدین سبکی شافعی ہوں، جو طبقات الشافعیہ کے مصنف کا باپ ہے، تو ہم ان لوگوں کا ذکر کیوں کرتے؟ ہم حنابلہ کو اپنا پیر و مرشد کیوں مانتے؟ یہ ہماری وسعت قلب ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے اندر وسعت نہیں، میں ان کو وسعت دکھاتا ہوں۔ جن کے عقیدے برے ہوں ان کے ساتھ کیا وسعت دکھائیں؟ ہماری وسعت دیکھو کہ حنبلی ہمارا پیر ہے، حنفی ہمارا استاد ہے، ابو حنیفہ ہمیں استاد مانتے ہیں، اور حضرت امام عبد القادر جیلانی کو اپنا مرشد برحق مانتے ہیں، اور کوئی فرق نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ کہ یہ نہر نبوی ہے، یہ مدینے والے کی نہر ہے، یہ اس کے سمندر سے اور اس کے دریاؤں سے بہنے والی نہریں ہیں۔ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، ہم چاروں کو برحق مانتے ہیں، اہل سنت و جماعت مانتے ہیں، لیکن عقیدے میں جس کا اختلاف ہوگا اس کو اس طرح مکھن سے جیسے بال نکال کے پھینک دیا جاتا ہے پھینکا جائے گا۔ جو اصول دین میں اختلاف کرے گا، قرآن کا منکر ہوگا، یا صحابہ پر تان کرے گا، یا اس کو دین میں خدا کی توحید کے بارے میں بدعہ کا عقیدہ رکھے گا، جیسا کہ ایک دوست ابھی سوال کر رہے تھے، ان کے ساتھ کوئی اتفاق نہیں، ان کے ساتھ ہمارا جھگڑا فقہی نہیں، اعتقادی ہے۔ اور جن کے ساتھ اعتقادی جھگڑا ہو، جو گستاخ رسول ہو جائیں، جو توحید کے تقدس پر ایمان نہ رکھیں، اور جو لوگ رسالت مآب کی صفات کے منکر ہو جائیں، جو صحابہ کی تکفیر کریں، جو قرآن کی تحریف کے قائل ہوں، میرا غوث فرماتا ہے کے ملد دین سے خارج ہیں، ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ البتہ شافعی ہمارے بھائی ہیں، مالکی ہمارے بھائی ہیں، حنبلی ہمارے بھائی ہیں۔ کیوں؟ کہ وی آر اہل السنہ والجماعہ، ہم سب اہل سنہ والجماعہ ہیں، عقائد میں متفق ہیں، سب الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہنے والے ہیں۔ اس لیے حنبلی ہونے کے باوجود جناب شیخ ہمارے پیر و مرشد ہیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ہمارے ساتھ لائن پہ تشریف فرمائے حاجی محمد افضل صاحب نیلسن سے۔ السلام علیکم حاجی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ خورشید عالم صاحب مدظل العلی، السلام علیکم آپ کو بھی، اور شیر بشہ اہل سنت سید محمد عرفان شاہ صاحب مجدی شاہ صاحب قبلہ، بہت بہت میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حضرت الحمدللہ یہ بڑی ہی محنت کے بعد میری خوش قسمتی ہے کہ آج مجھے یہ لائن میسر آ گئی اور ہو گئی۔ الحمدللہ ہم کے قبلہ شاہ صاحب سب سے پہلے تو دعا گو ہیں کہ امہ چینل کے ذریعے امت مسلمہ کی شاہ صاحب جس طرح سرپرستی فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی یہ سرپرستی کو قائم و دائم رکھے، اور اسی طریقہ سے لاکھوں احباب جو ہیں وہ قبلہ شاہ صاحب کے بیانات سے مستفیض ہو رہے ہیں، اور ان کا عقیدہ جو ہے الحمدللہ جو کچھ بہک گئے تھے لوگ وہ بھی واپس آ گئے۔ اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ ایک کوئی بھائی تھے، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ انہوں نے سنا ہے کہ حضور غوث پاک آپ کا ارشاد ہے کہ جس کو کوئی پیر میسر نہ آئے بیعت کے لیے تو وہ میرا تصور کر کے یا اس طریقے سے کچھ وہ بیعت جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی اگر آپ کچھ وضاحت فرما دیں کہ آیا یہ جو وہ کہہ رہے ہیں یہ طریقہ کچھ اس طرح ہو سکتا ہے یا نہیں، تو بہت بہت نوازش ہوگی۔ اور پھر ایک بار جی حاجی صاحب، کیا آپ نے فرمایا کہ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ جس کو کوئی پیر نہ ملے وہ میرا تصور کر کے بیعت کر سکتا ہے؟ وہ یعنی کہ وہ حضور غوث پاک کو اپنا پیر مان کر ان سے فیض یاب ہو سکتا ہے، اس طرح کے کچھ الفاظ انہوں نے چونکہ زبانی مجھے بتایا، میں نے لکھا نہیں ہے جی جی، تو یہ انہوں نے اس طرح کا سوال ہے۔ تو اگر شاید آپ کے علم میں ہو تو آپ اس کو تھوڑا اور مضبوط بنا لیں یا جس طریقے سے بھی، تاکہ اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ جس کو کوئی پیر میسر نہ آئے بیعت کرنے کے لیے تو وہ جو ہے حضور پیران پیر کو جو ہے اپنا پیر تصور کر کے یا مان کے اس طریقے سے وہ فیض یاب ہو سکتا ہے۔ تو اس بارے میں اگر کچھ معلومات ہوں
تو بتائیں تو بہت نوازش ہوگی. اور بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. اللہ شاہ صاحب کو درازی عمر عطا فرمائے اور امہ چینل کی سرپرستی ہمیشہ جو ہے شاہ صاحب قبلہ جزا فرماتے رہیں. جزاکم اللہ. انتہائی شکریہ. نوازش حاجی محمد افضل صاحب آپ تشریف فرما ہوئے نیلسن سے, بڑی پیاری گفتگو بھی فرمائی, دعائیں بھی فرمائیں اور سوال بھی پیش کیا. انتہائی شکریہ تشریف لانے کا. ضرور آپ کے سوال کا جواب وقت نے اجازت دی تو پیش کیا جائے گا. ہمارا اگلا سوال حضرت مولانا محمد فاروق اشرفی صاحب نے بلیک برن سے پوچھا اور ان کا سوال ایک شعر کی شکل میں تھا, ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا. اس پر تھوڑی گفتگو فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے دوست علامہ اشرفی صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ اس کے اسرار اور محبت والی بات بیان کریں, تو سچی بات یہ ہے کہ اس کے اسرار پر اگر بات ہو تو گھنٹوں لگ جائیں. ہم معذرت خواہ ہیں علامہ اشرفی صاحب سے, زیادہ محبت کے ساتھ اور زیادہ جو, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ رندانہ بات اگر وہ کہتے ہیں نا, انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ جو اس کی عاشقانہ ہے وہ تشریح کریں. رندانہ کہہ سکتا ہوں جیسے کہ غالب نے کہا, غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست. یہ اس کی تشریح بڑی آسان ہے. ہر کے خواہد وہ نشینی با خدا, ہم نشینی با خدا, کہ جو اللہ کی یعنی کہ صحبت مجلس کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کے دوستوں کی مجلس کرے. سیدھی سی بات ہے, غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست. جن کو اللہ اپنا دوست فرما رہا ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ تعالیٰ جن کو اپنا اولیاء فرماتا ہے, دوست فرما رہا ہے, تو دوست کا دوست جو ہوتا ہے, دوست کا دوست, اس سے بھی دوست کی خوشبو آتی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ہم نشینی میسر آئے, تو وہ مجازن آپ کو کبھی میسر تو نہیں آ سکتی کہ وہ مالک تنزل کی اس شان پر تو نہیں آ سکتا کہ وہ اپنے مجازی رنگ میں آپ کے سامنے آ جائے. تو اب جن کو یقیناً ان کی دوستی کا شرف حاصل ہو گیا ہے, ان کی مجلس آپ کو نصیب ہو جائے تو آپ کو اللہ کی مجلس نصیب ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار بھی فرماتی ہے کہ اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہے کہ اذا رؤوا ذکر اللہ, ان کو جب دیکھا جائے تو اللہ کی یاد آ جاتی ہے. حضرت ایک دور سے کال ہے معذرت کے ساتھ. محمد عارف صاحب المیریا اسپین سے. محمد عارف صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کی حال ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ. میری طرف شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ جی کی حال ٹھیک ہو؟ دعاواں اللہ دا فضل. شاہ جی اج کل اہل بیت ٹی وی تے ہدایت ٹی وی تے بہت صحابہ کرام دی توہین کی جاندی ہے. جی محمد عارف صاحب بولو. جی اچھا سوری کال ڈراپ ہو گئی. جی حضرت آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ ہم نشینی خدا کے لیے اس کے بندوں کے ساتھ ہم نشیں ہونا, یک زمانہ صحبت با اولیاء, بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. جی اور یہ بات ہے اہل نظر کی مجلس کی, کہ ان کی نظر کیمیا ہے, سبحان اللہ, اور ان کی صحبت جو ہے وہ کیمیا گر ہے. وہ مس خام کو بھی کندن بناتے اور اس میں وہ خالصیت پیدا کر دیتے ہیں, وہ چمک پیدا کر دیتے ہیں. 100 کتاباں صاحب نظراں کوڑو پڑھیے بھاویں, اکھ دے ایک سبق دے او بھی نال نہ ہومن سامیں. پیر فضل گجراتی کا یہ شعر حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی قبر مطہر کے قدموں کی طرف یہ لکھا ہوا آج بھی موجود ہے, اور یہ بالکل درست ہے کہ صاحب نظر کی جو صحبت ہے وہ آپ کئی کتابوں کے دفتروں کے دفتر پڑھ جائیں, وہ کیفیات نصیب نہیں ہوتی. جو ذوق, جو محبت, جو وجدان, جو یقین کامل اہل اللہ کی نظر سے پیدا ہو جاتا ہے, اس کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو کہ حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی طرح کا ذوق رکھتے ہوں. ان کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کال سے حال کی منزل پر پہنچنے کے لیے اگر کوئی شعیب آئے میسر, شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. تو یہ کیفیات ضرور ہیں, لیکن علامہ اشرفی سے معذرت کے ساتھ کہ اس وقت جس طرح ہم نان سٹاپ چل رہے ہیں تو پورا حق ادا نہیں کر سکتے ان کے شعر کی تشریح کا. بہرحال پھر بھی ماشاءاللہ نہ ہوتے ہوئے بھی حضرت نے بڑی پیاری گفتگو فرما دی اور مولانا کا ذوق انشاءاللہ پورا ہو گیا ہوگا. حضرت حافظ مولانا عبد الرحمن سلطانی صاحب نے یہ برمنگم سے سوال کیا تھا, اس پر آپ نے بڑی تفصیل سے ویسے روشنی ڈال دی ہے. یاسر محمود صاحب کا بریڈ فورڈ سے سوال ہے کہ حضرت امام مہدی
रदी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में जब आप तशरीफ़ फरमा होंगे इमाम महदी, तो ये क्या सूरत हाल होगी? उस वक़्त गौसियत उज़्मा का ताज किसके सर पे होगा? हुज़ूर गौस पाक के सर पे ही होगा या ये उनकी तरफ फजीलत ट्रांसफ़र हो जाएगी? सुभान अल्लाह। ये यासर महमूद जो बंदा है ना सवाल करने वाला, जी जी, मुझे ये गुमान है कि ये बंदा बहुत ही बारीक नज़र वाला है, क्योंकि बड़ा कीमती सवाल किया है इसने। जी जी जी, बहुत ही कीमती सवाल किया है। अल्लाह ताला ऐसे अजीजों को बहुत ही अपनी मार्फत का हिस्सा अता फरमाए जो इतने दकीक नजर रखते हैं। जी जी, बात यह है कि जब भी हम गौसुल आजम सरकार अपने आका व मौला की मदह में हम बैठे हैं, हम उनके गुलाम हैं, हुजूर गौसुल सकलैन व गैसुल कौनैन के जो मर्तबा हम बयान कर रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं आपके सामने, उन मरातबे आलिया में एक बात का ज़हन नशीन रहे, क्योंकि ये वजाहत बहुत जरूरी थी, वरना इससे भी कुछ उलझन पैदा हो सकती थी सुनने वालों के दिलों में। वो ये है कि जितने भी आपके मरातब हम बयान कर रहे हैं, इसका इतलाक, आपकी गौसियत कुबरा का इतलाक और अकमलियत और फर्दियत कामिला का इतलाक, ये सब उन ज़बात कुदसिया पर नहीं होता जिनके हक में कोई नस मौजूद है, जिनके हक में, जिनकी फजीलत में कोई अलग से नस मौजूद है, जिनके मर्तबे मनसूस हैं, उस पर इनका इतलाक नहीं होगा। ये बात यासर महमूद को अल्लाह ताला बहुत भलाई अता फरमाए कि बड़ी अच्छी सवाल करके इस मौका पर उन्होंने हमें इस तरफ मुतवज्जे कर दिया कि ये बात तिश्नगी रह जाती अगर हम इस तरफ न जाते। जी जी, कि देखो जिन मसलन सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन है, उनकी शान मनसूस हैं कुरान से, अहादीस मुबारका से, इजमाए उम्मत से, लिहाजा आपका मर्तबा सहाबा इकराम से ज्यादा नहीं है। इसी तरह हमारे अहले बैत अतहार जिनकी शान मखसूस बयान फरमा दी गई, मनसूस, मौला पाक हैं, सहाबा में भी वो शामिल हैं, अहले बैत में भी शामिल हैं, हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन, ये तो उनकी औलाद से है ना हुजूर गौस पाक। इसलिए कोई शख्स भी ये ना समझे कि हम ताबईन पर आपकी फजीलत के कायल हैं या सहाबा पर आपकी फजीलत के कायल हैं या अहले बैत अतहार मनसूस जिनकी शान है और जिनके नाम अहले बैत में हुजूर की तरफ से नस्सन आ गए हैं, ये बात काबिल गौर है। जी जी, उन पर फजीलत के कतई तौर पर हम कायल नहीं हैं, इसलिए कि ये आपकी जो फजीलत है ये आप ताबईन के बाद जो औलिया कामिलीन हैं, आपसे पहले हुए हों या आपसे बाद हुए हों, ये भी मैं वजाहत करना चाहता हूं, क्योंकि बाज खन्नासों के ज़हन में आजकल ये भी वसवसा पैदा हो गया है कि आपसे जो पहले हैं वो तो आपके मशाइख हैं, उन पर आप कैसे अफजल हैं? मशाइख पर भी आप अफजल हैं। मैं ये वजाहत करना चाहता हूं, मेरे आका गौसुल सकलैन, गैसुल कौनैन, गौसुल जिन्ने वाले, गौसुल अर्दे व समा, शहनशाह बगदाद, इमामुल औलिया और इमाम अहले बैत, इमाम आइम्मा अहले बैत हुजूर गौसुल सकलैन सरकार, वो सहाबा किराम, अहले बैत मनसूस और ताबईन किराम, उनके बाद जितने भी औलिया किराम हैं, चाहे वो उनके मशाइख में से हों, जैसे कि हजरत शेख मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह व हजरत बायजीद बुस्तामी व सैयद त्वाइफा जनायद बगदादी व सैयद अबू बकर शिबली व अबू सईद खर्राज, अबू सईद मखरमी, शेख बुल हसन हंकारी, शेख अब्दुल वाहिद तमीमी, अबुल फरा तरतुसी, ये मशाइख किराम हैं, लेकिन मुत्तफकुल लिसान है औलिया कामिलीन कि वो अपने इन मशाइख से भी अफजल हैं। और आपके बाद जो सारे सिलसिलों के सिर हैं, सुल्तानुल हिंद, इमामुल हिंद, गरीबुन नवास, मोइनुद्दीन, हसन संजरी, जिनकी 90 लाख को एक नजर से जिसने तवज्जो इत्तेहादी के साथ, जिनके कुफर के जंजू तोड़कर उनको दायरे इस्लाम में दाखिल किया है, राय पिथौरा के पर जिन्होंने वो वार किया कलमे का कि शिरक के बुतों को तोड़कर परे रख दिया, सरकार खुद फरमाते हैं कि ए गौस बगदाद वाले, तो ये फरमाता है कि तेरे कदम हमारी गर्दनों पर है, बलाला रासी वायनी, हमारी आंखों पर भी आपका कदम है, हमारे सरों पर भी आपके अकदाम आलिया हैं। मेरे हुजूर शेख शयूख ख्वाजा खाजगा बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारा सरकार फरमाते हैं, और वो नक्शबंद बुखारा जो तवज्जो इत्यादि का बादशाह है, जिसने करोड़ों की किस्मतें बदल दी, जिसका शाबाद मुजद्दिद अल-अफ़सानी हिंदुस्तान में जिसने पूरी दुनिया में रूहानियत का गलगला बुलंद कर दिया, वो भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि गौस बगदाद वाले हमारे शहनशाह हैं।
حضرت عمر شیخ شہاب الدین سہروردی تو وہ ہستی ہیں جو پیدا ہی میرے حضور کی کرامت سے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. آپ کی والدہ محترمہ بانج ہو چکی تھی, سرکار کی بارگاہ میں دعا کے لیے گئی, فرمایا تیری قسمت میں نہیں ہے. فرمایا قسمت میں ہوتا تو گھر میں مل جاتا, تیرے پاس آئی اس لیے ہوں کہ قسمت بنانے والا ہے, تو سلطان ہے نا ولیوں کا. سرکار کی توجہات کریمہ سے فرمایا اس میں علامات دیکھے گی تو, یہ علامات پائی گئی بچہ خدا تجھے دے گا, اور یہ علامت پائی گئی تو وہ بچہ ہماری کرامت کا مظہر ہوگا. اور آپ کی کرامت کے نتیجے میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہوئی. یہاں جی محترم نثار حسین صاحب, آپ کافی دیر سے لائن پر تھے, معذرت کے ساتھ مجھے بات کو کاٹنا پڑا. السلام علیکم نثار حسین صاحب برمنگھم سے. وعلیکم السلام. جی نثار حسین صاحب فرمائیے. جناب میں شاہ صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, ابھی یہ فرما رہے تھے کہ پیر عبد القادر جیلانی سے آپ مدد مانگ سکتے ہیں, تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں کیا پڑھتے ہیں کہ اللہ تیری عبادت کریں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو جو دنیا سے گئے ہوئے 800 سال ہو گئے ان ولیوں سے مدد مانگنے کا یہ کون سے قرآن میں لکھا ہے یا حدیث میں؟ مجھے اس بات کا جواب چاہیے. تھینک یو. جی ٹھیک ہے, ضرور انشاءاللہ تعالیٰ باری پر آپ کا جواب پیش کیا جائے گا سوال کے حوالہ سے. جی شاہ صاحب آپ فرما رہے تھے ارشاد کہ حضور غوث پاک کی غوثیت کا حضرت امام مہدی کے زمانہ میں کیا؟ تو کلام جاری تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ حضور غریب النواز سلطان الہند شہنشاہ چشت سرکار آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا قدم انور جو ہے وہ صرف ہماری گردنوں پر نہیں, ہمارے سروں پر, ہماری آنکھوں پر. اور اسی لیے غوث پاک شہنشاہ بغداد نے فرمایا کہ علاؤ الدین حسن سجری کا بیٹا غریب نواز معین الدین, اس نے ہماری سبقت کی ہے ہمارے دعوے کی قبولیت میں, ہم نے اسے ہند کے ولیوں کا بادشاہ بنایا. سلطان الہند کا خطاب حضرت غوث پاک جناب کی بارگاہ سے حضرت غریب نواز سرکار کو ملا ہے. اور حضرت خواجہ خواجگاں بہاؤالدین نقشبند سرکار آپ کی بادشاہت کو تسلیم کرتے ہیں, اور حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی تو آپ کی کرامت کا ثمر ہے. تو تمام سلاسل آپ کی بادشاہت کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن یہاں اس مقام پر میں امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور ہمارے قیوم زمانی قطب ربانی حضرت مجدد الحسانی کے مکتوب سے میں یہ مقام متعین کرنا چاہتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت کے فیوض و برکات حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, جو ائمہ اہل بیت میں سے 11ویں امام مانے جاتے ہیں, حضرت امام حسن عسکری نے اپنے خلفاء سے یہ فرمایا کہ خلعت غوثیت اور وراثت علوم اہل بیت کا یہ خلعت جو ہے یہ باب العزم بغداد میں ہمارے حسنی سادات میں عبد القادر جیلانی ہوں گے. جب وہ منبر پر فائز ہوں تو حسن عسکری کی طرف سے یہ خلعت اور یہ علوم و وراثت علوم اہل بیت ان کے سپرد کر دی جائے. اور اس مقام پر حضرت مجدد الحسانی مکتوب خواجہ نور محمد تیاری کے نام مکتوب میں فرماتے ہیں کہ جب نوبت وہیں جا رسید, جب معاملہ یہاں تک پہنچا کہ امام حسن عسکری نے وہ فیوض و برکات علوم و وراثت اہل بیت جو آپ کے والد حضرت امام علی نقی کی طرف سے آپ کے پاس پہنچے, اور ان کے پاس حضرت امام محمد تقی کی طرف سے پہنچے, اور ان کے پاس امام علی رضا کی طرف سے پہنچے, ان کے پاس امام موسیٰ کاظم سے پہنچے, ان کے پاس امام جعفر صادق سے پہنچے, ان کے پاس امام محمد باقر سے پہنچے, ان کے پاس امام زین العابدین سے پہنچے, ان کے پاس امام حسین علی مقام سے پہنچے, ان کے پاس امام حسن مجتبیٰ سے پہنچے, ان کے پاس مولا علی شیر خدا سے پہنچے, ان کے پاس جناب محمد رسول اللہ سے پہنچے. وہ فیوض و برکات امام حسن عسکری نے حضور غوث پاک کے حوالے فرمائے ہیں اپنے خلفاء کے ذریعے. اور حضرت مجدد فرماتے ہیں غوثیت کبریٰ اور قطبیت کاملہ اور فردیت اکملہ جب آپ تک پہنچی ہے تو آپ سر دائرہ ولایت ہیں. اب امام مہدی کے نزول تک جس کو بھی ولایت کی کوئی خیرات ملنے والی ہے وہ عبد القادر جیلانی کے قدموں سے ملے گی. یہ حضرت مجدد الحسانی نے خود وضاحت فرمائی ہے. آپ کے بغیر کوئی بھی معرفت کی خیرات کو جو ولایت کا راہی ہے نا اور سلوک کا راہی ہے اس کو حضور غوث الثقلین کی مدد کے بغیر راہ نہیں مل سکتی. اب آپ کے پاس وہ تمام کنجی ہے, سر دائرہ ولایت آپ ہیں, اور اس کی آپ نے وضاحت فرمائی ہے اس مقام پر بھی. اور میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف میں اس کی وضاحت فرما رہے ہیں صفحہ نمبر 362 پر. میں یہ جلد نمبر 28 سے میں یہ عبارت پیش کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح صحابہ کرام کی شان منصوص ہے
जिस तरह अहादीस मुबारका से, जिस तरह अहले बैत की मनसूस शान है जिनके नाम अहादीस मुबारका में आ गए, उसी तरह अहादीस सहिया मुतवातिरुल माना से इमाम मोहम्मद मादी की शान जो है वो भी मनसूस है। लिहाजा हुजूर गौसुस सकलैन के दर्जात आलिया की मुंतहा हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद मादी है। क्यों कि आप जिनकी शानें मनसूस हैं उन पर आपको फजीलत नहीं है। लिहाजा इमाम मोहम्मद मादी की तशरीफ आवरी तक मेरे गौसे बगदाद का सिक्का चलता है, और जब इमाम मोहम्मद मादी आएंगे वो गौसुल आजम भी वो हैं, फर्दुल अकबल भी वो हैं, इमामुल आजम भी वो हैं, वही शान वाले हैं, और वो वही है कि जिनसे हसन मुजतबा की शान जाहिर होगी, और उस वक्त खिलाफत इलाहिया का सर आपके सर ही सेरा सजेगा, और सब करामतें, सब शराफतें और सब निस्बतें उस वक्त इमाम मोहम्मद मादी के पास मौजूद होंगी। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं उनका इस्तिस्ना इससे साबित हुआ कि उनकी शान मनसूस है, और जिनकी शान मनसूस है उन पर हम उनकी अफजलियत का दावा ना करते हैं और ना ये दुरुस्त है। बहुत खूब माशाल्लाह, बड़े ही प्यारे नुक्ता की वजाहत फरमाई शाह साहब ने। अगला हमारा सवाल हाजी मोहम्मद अफजल साहब ने नेल्सन से जो किया हजरत, उनका सवाल ये था कि अगर किसी शख्स को कामिल पीर न मिल सके और वो हुजूर गौसे पाक का तसव्वुर करके डॉक्टर सायरा साहबा हैं सवाल पर जाने से पहले आयरलैंड से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सायरा। जी वालेकुम सलाम। जी आप मौलाना साहब बोल रहे हैं? जी आप फरमाइए। जी मौलाना साहब देखें मेरी बात सुने कि ये आप जो ये लोगों को इस तरह, जी आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। शाह साहब मैं अर्ज ये कर रहा था कि हुजूर गौसे पाक का तसव्वुर करके या उनको पीर मान के अगर कोई शख्स गायबाना गोया के बैत करे उनकी, तो आप इस पर क्या फरमाते हैं? क्या गायबाना बैत करना जायज़ है इस तरह? और वो जो उनका तसव्वुर कर लेगा बतौर पीर और शेख और मुर्शिद के, तो वो आपके रूहानी फयूज़ात और बरक़ात से फैज़याब होगा? आपके हुजूर गौसे पाक सरकार के फरामीन आलिया में, मकतूबात आलिया में भी ये बात मौजूद है जी कि जिसने मेरी निस्बत हासिल कर ली, जिसने खुद को मेरे नाम से जोड़ लिया, मंसूब कर दिया, जी मैं उसके सर पर इसी तरह हूं जिस तरह के तुम्हारे सर पर आसमान साया कुना है। यदि मेरा हाथ जो है अला मुरीदी, जी यानी मेरा हाथ मुरीद के सर पर इसी तरह है जैसा कि आसमान जो है, समा जो है तुम पर साया कुना है, इस तरह जिसने मेरी तरफ खुद को मंसूब किया है। लेकिन मैं इस बारे में ये कहता हूं कि इस आजमाइश में अपने आका व मौला को नहीं डालना चाहिए। क्यों कि आपने अपने बाद बाकायदा तौर पर कुतुब जो मुकर्रर फरमाया वो शेख अली हैती है, ठीक, और उनके बाद की आपने फरमाया कि शेख अली हैती कुतुब को मुकर्रर करेगा, और उन्होंने हजरत ख्वाजा खलील, हजरत शेख खलील सरसरी रहमतुल्लाह अलैह को आपके कायम मकाम कुतुब मुकर्रर फरमाया। हजरत अली हैती जो है वो 3 साल बाद हजरत के बाद विसाल अली के बाद उनका विसाल हुआ है। तो हजरत सरकार ने खिलाफत का और अपने कायम मकाम मुकर्रर करने का सिलसिला इसीलिए मुकर्रर फरमाया कि देखो निस्बत बड़ी चीज है, लेकिन निस्बत के साथ तरबियत जो है ये सलूक का रास्ता है। आपने बाकायदा, आपके मकतूबात मौजूद हैं, आपके मवाइज मौजूद हैं, आपकी अखलाक आलिया पर किताबें मौजूद हैं, और इसके साथ साथ आपने अपने सिलसिला में खुलफा मुकर्रर फरमाए। और जब खुलफा मुकर्रर फरमा दिए हैं तो फिर सिर्फ निस्बत का करके अगर कोई बैठ रहेगा तो सरकार का फैज तो मौजूद रहेगा, लेकिन आपके सिलसिला से इधर उधर जाना और खामखा एक ऐसा करके बैठना, इसकी जरूरत क्या है? आपके सिलसिले के कामिल लोग जो हैं वो हर दौर के अंदर मौजूद रहे हैं। आपको पता है कि हुजूर गौसुस सकलैन सरकार के सिलसिले आलिया की बड़ी बड़ी मुमताज हस्तियां पूरी दुनिया में मौजूद हैं और तसलसल के साथ मौजूद है, तसलसल के साथ मौजूद है, और पूरा हिंदुस्तान आपके फैज से जगमगा रहा है। मुल्तान शरीफ जाके देख लीजिए, हजरत मूसा पाक शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत गौस उचवी रहमतुल्लाह ताला अलैह उच शरीफ जिला बावलपुर के अंदर मौजूद है। हजरत शाह कमाल किथली रहमतुल्लाह ताला अलैह सरकार, हजरत शाह मोहम्मद गौस ग्वालियारी रहमतुल्लाह ताला अलैह सरकार, इतनी इतनी बड़ी हजरत मियां मीर कादरी रहमतुल्लाह अलैह सरकार,
لاہور شریف میں جن کا جلوہ ہے حضرت میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار، حضرت سلطان باہو سرکار، حضرت نوشہ گنج بخش سرکار، کتنی کتنی بڑی ہستیاں ہیں، یہ سب طالب ہیں میری سرکار کے، حضور غوث الثقلین کے، یہ دیے جلائے ہیں انہوں نے، پورا راستہ منور کیا ہے۔ تو ایک آدمی آنکھیں بند کر کے کیوں چاہتا ہے کہ میں فیض کے لیے چلا جاؤں؟ اے دیے سب جلائے میرے غوث نے، یہ روشن کیے، یہ ولایت کے روشن دیے ہیں، ان سے روشنی حاصل کرے۔ ہمارے حضور سید فاضل شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار، میرے دادا حضرت سید عالم شاہ رحمت اللہ علیہ کے پیر حضرت سید فاضل شاہ بٹالوی رحمت اللہ علیہ سرکار، قادریہ طریقت کے بادشاہ، سب دیے جل رہے، آج تک جل رہے ہیں۔ تو ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے متوجہ ہونا چاہیے اور تربیت حاصل کرنی چاہیے، درود شریف غوثیہ کی اور صلاۃ غوثیہ کی اور صلاۃ الاسرار کی، اور آپ کے طریقے پر درود شریف پڑھنا، آپ کے طریقے پر کبریت احمر شریف پڑھنا، قصیدہ غوثیہ شریف پڑھنا اور ختم شریف درود قادریہ پڑھنا، اس نسبت عالیہ اولیہ کو حاصل کرنے کے لیے خود کو مٹانا اور اس تربیت میں آنا جو تربیت سرکار نے اپنے درویشوں کی فرمائی ہے، وہ آج بھی موجود ہے۔ سرکار بیٹالہ کا فیضان آج بھی موجود ہے، اور اسی طرح میرے حضور میاں میر قادری رحمت اللہ علیہ لاہور شریف میں جلوہ فرمائے، فیض آپ کا جاری و ساری ہے۔ یہ تمام بزرگ ہستیاں ہماری جو ہیں، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو آپ کی سیادت کے منکر ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گیلانی سادات اس پر غور فرمائیں، ملتان شریف سے لے کر بڑے بڑے رتبوں پر پہنچے ہوئے ہیں، تو کس طرح ان کے چرنوں میں جا کر یہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں جو غوث پاک کو سید بھی نہیں مانتے، اور پھر جا کر ان کے چرنوں میں بیٹھ کر دین دنیا کی حاجتیں بھی ان سے مانگتے ہیں، اور ان کے دروازوں پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم آپ کے کشکول آپ کے دروازوں سے بھریں گے۔ تو گیلانی سید جہاں بھی دنیا میں ہیں، ان کو غوث پاک کی سیادت کے لیے غور کرنا چاہیے، اور ایسے بدتمیز لوگوں کو جن کو غوث پاک کی سیادت پر اعتراض ہو، کم از کم گیلانیوں کو زیادہ سے زیادہ اس بات کا، قادریوں کو بھی اور گیلانیوں کو بھی غیرت اس کی کرنی چاہیے کہ کس طرح وہ لوگ اپنے آپ کو غوث پاک کی سیادت کے منکر بھی ہیں اور پھر گیلانیوں کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کم از کم اپنے بابا کی عظمت کو دیکھو کہ ان کی سیادت کا جو منکر ہو وہ کس طرح تمہارے منہ پر کھلے منہ آنے کی جرات کر سکتا ہے، اس کا غور بھی کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ محترم ناظرین گرامی قدر، ہمارا پروگرام اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور ہمارے پاس صرف چند دقیقے باقی ہیں پروگرام کے اختتام کی طرف، اور میں آخر میں اعلی حضرت امام محمد رضا خان بریلوی کی زبان میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی کی بارگاہ میں اس انداز کے ساتھ آخری جملے کے طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شعر کی زبان میں آپ نے فرمایا، حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوائے زیبا تیرا۔ یعنی مقصد یہ تھا آپ کے فرمانے کا کہ حضور غوث پاک کو جس نے دیکھا، گویا اس نے آپ کی شکل میں آقا سرور کائنات کی فیوز و برکات اور آپ کی سیرت کا نمونہ حسین دیکھا، اور آپ کی پوری زندگی ظاہری اور باطنی طور پر اس حسین امتزاج کا پیکر تھی کہ ظاہری صورت بھی اپنے نانا سے ملتی تھی اور سیرت کا انداز بھی اپنے نانا کی بارگاہ سے حاصل کیا تھا۔ اسی لیے آپ نے خود بھی فرمایا، وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْقَمَالِ۔ پروگرام کے اختتام پر میں حضرت قبلہ، میں آپ کی اجازت سے، میں نے خود ایک شعر سرکار کی شان میں لکھا ہے، سبحان اللہ، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے لیے اصول برکت کا یہ بڑا ذریعہ ہے۔ جی جی، ایک موقع پر میں نے عرض کیا تھا، پوچھتے کیا ہو میرے میراں کے محاسن کیا ہیں؟ واہ، پوچھتے کیا ہو میرے میراں کے محاسن کیا ہیں؟ غوث ثقلین ہیں، پوچھتے کیا ہو میرے میراں کے محاسن کیا ہیں؟ حسن حسنین کی تصویر ہیں اکمال کے ساتھ۔ سبحان، پوچھتے کیا ہو میرے میراں کے محاسن کیا ہیں؟ حسن حسنین کی تصویر ہیں اکمال کے ساتھ۔ اور کیا بتاؤں شاہ جیلاں کی عطا کا عرفاں، غوث ثقلین ہیں ثقلین کے اقبال کے ساتھ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرت قبلہ شاہ صاحب، آپ کی تشریف آوری کا انتہائی شکریہ۔ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہوئے اور ناظرین کو محظوظ فرمایا، مستفیض فرمایا۔ اللہ پاک آپ کو مزید ہمت و حوصلہ اور علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اتنی عظیم محفل میں آپ نے آخر کو موقع دیا۔ امہ چینل کا بھی اور آپ کا بھی میں شکریہ ادا۔ جزاکم اللہ۔ امہ چینل کی پوری ٹیم کا شکریہ، تمام ناظرین و ناظرات کا شکریہ۔
اور سب کے لیے دعا گوں گے اللہ تبارک و تعالی سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو لے چلوں گا ایک منقبت کی طرف اور اسی پر ہمارے پروگرام کا اختتام ہو جائے گا. اپنے میزبان خورشید عالم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن نکالا ہے پہلے تو ڈوبے از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن بھاور میں پھنسا ہے سفینہ سفینہ ہمارا بچا غوث اعظم بچا غوث اعظم امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم امداد کن اور میری جبین نیاز ہو